بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں اب میں عرض کرتا ہوں ریاض شہر کا جو سفر ہے اس کا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ 2016 کے سفر کا میں نے ذکر کیا، ورنہ 2006 سے ہی میں سعودی عرب میں تھا اور کئی بار آتا رہا ریاض میں، لیکن وہ آفیشیلی آتا رہا کہ وہ بہت ساری کمپنیز میں جا کے ان کا ایک انٹرنل آڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ اور کنسلٹنسی کے کام کرنے کے لیے آتا رہا اور جاتا رہا، تو وہ اس میں آپ کے لیے ظاہر ہے کیا اس میں انٹرسٹ ہوگا، تو اس لیے میں نے پھر 2016 والے سفر کا ذکر کیا کہ اس کا اصل تعلق جو ہے ایک خاص ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ ہے۔ آپ کے سامنے ریاض کی پکچرز آ رہی ہیں، جیسے یہ کنگ ٹاور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس طرح پھر اور بہت سی بلڈنگز بڑی بڑی اب تو بن چکی ہیں مزید، تو یہ سچویشن ہے۔ اب اس کے لیے سفر اس طرح سے میں نے کیا کہ یہ میرا ایک پرسنل سفر ہی تھا، تو بائی ایئر چلا گیا اور ایئرپورٹ پہ اترا، تو اب وہ میرا ہمیشہ ہی یہی رہا ہے کہ وہیں پہ رینٹ کار لیتا اور جو بھی کام ہے ریاض میں وہ ہر طرف آنا جانا جہاں پہ بھی ہوتا کرتا، لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل ایک دوست جو ہیں منصور صاحب نے اسپیشل کہا تھا کہ نہیں بھائی آپ نہ لیجیے گا، وہ خود تشریف لے آئیں گے ایئرپورٹ پہ، تو وہ تشریف لے آئے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے فرمایا تھا تو وہ منصور بھائی سے رابطہ اسی طرح ہی ہوا تھا کہ انہوں نے میری ویب سائٹ میں کچھ کتابیں پڑھی تھیں، دوستی ہوئی تھی، پھر وہ تشریف لائے تھے جدہ میں اور ملاقات ان سے ہو چکی تھی، تو اب میں بھی آیا، تو پھر اب وہ لے کر منصور صاحب اپنے گھر پہ لے آئے۔ ان کا گھر یہ سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کا کمپاؤنڈ بہت اچھا خوبصورت سا تھا، جس میں انہوں نے اپنے اپنے امپلائیز کے لیے گھر بنائے ہوئے تھے، تو منصور صاحب کا بھی گھر اس میں تھا، تو وہ بیٹھے، اب ہم بیٹھے گپ شپ کرتے رہے، اور کرنے کے بعد پھر کھانا کا بھی انہوں نے کر لیا ارینج، اس کے بعد پھر شام ہو گئی، تو وہ پھر لے کر مجھے ایک اور دوسرے پوائنٹ پر لے آئے۔ یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس بہت سارے بنے ہوئے تھے، اس میں سے ایک گیسٹ ہاؤس میں نے وہ کر لیا۔ اچھا وہ سعودی عرب میں سستے ہوتے ہیں، ہوٹلز مہنگے ہوتے ہیں لیکن گیسٹ ہاؤس کافی سستے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جناب راج جس میں ہر چیز ارینجمنٹ سب کچھ ہی ہے، تو وہ پھر رہا وہاں پہ۔ اب میرے ایک ارنسٹ اینڈ ینگ کے ایک کولیگ رفیق باوا صاحب وہ تشریف لائے، ان سے گپ شپ ہوئی، اور ان سے بھی ایک بڑا عرصہ ہوا ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کہ پہلے کراچی میں ہی وہ بھی اور میں بھی ہم کرتے ہوتے تھے ارنسٹ اینڈ ینگ میں، تو وہیں کی دوستی تھی۔ تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ پھر جب مجھے جاب ملی تھی تو جدہ چلا گیا تھا، تو رفیق باوا صاحب وہیں پہ ہی رہتے تھے، پھر جب ان کو جاب ملی تو وہ پھر ریاض میں آئے تھے، تو اب پھر خیر ان سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوتی رہی، چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر اسی کے پاس ہی وہ مسجد میں نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر صبح اٹھی، صبح فجر کر کے اور ناشتہ ہوا، تو لیکن اب یونس صاحب تشریف لائے۔ یونس صاحب سے بھی تعلق اسی طرح ہی ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ میری بکس جو ہیں وہ ویب سائٹس میں پڑھی تھیں، اور ان کا بھی ہسٹری میں بہت انٹرسٹ تھا، تو ان سے یہی وہ ہوئی تھی بات کہ بھی چلے ہم دونوں ہی چلیں گے اور ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پر ریاض کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھیں گے۔ اچھا اب یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک ان کے انفراسٹرکچر ہے ریاض کا بہت ہی ڈیولپڈ قسم کا ہے،
اور سب کچھ ہے. اور اس وقت تو انہوں نے ایک ٹرین کا بھی ایک نیٹ ورک 2016 میں اس کی کنسٹرکشن کرنی شروع کی تھی. وہ ابھی تک یہ پتہ چلا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. یعنی یہ تھا کہ شہر کے اندر کی ٹرین کا اور پھر ایک میٹرو کا ایک انہوں نے وہ کیا تھا, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک وہ. تو یہ اصل ان کا پلان تھا. تو اس کے علاوہ ایک پرانا ان کی ریلوے کا نیٹ ورک تو ہے کہ جو ریاض سے لے کے دمام تک کی ریلوے وہ چل رہی ہے. تو وہ ایک پرانا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب بھی آتے رہے تو گاڑی پہ ہی وہ کرتے رہے سفر. اچھا, یہاں کے یہ جو ٹاورز اور بلڈنگز ہیں, اس کے لیے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو خود ہی سرچ کر لیں. میں سفر نامے میں کیا عرض کروں, اور نہ میں کوئی انجینئر بھی نہیں ہوں کہ میں اس میں کچھ عرض کر سکوں. تو بہرحال یہ مین ایریا, یہ جو دو روڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس میں یہ جو رائٹ کا روڈ ہے العلیہ روڈ جو ہے اس کے نام سے مشہور ہے. اور یہ جو کنگ ٹاور کے آس پاس یہ جو بلڈنگز ہیں, اسی کے اندر ہی پاکستانی ریسٹورنٹس, انڈین ریسٹورنٹس بھی اسی کے اندر ہی ملتے ہیں. تو بس یہ اس میں ہے. اچھا, بہرحال یونس صاحب اپنی گاڑی میں آئے تھے, ہم پھر گئے, اور اب ہم چلتے چلتے یہ کرتے ہوئے ہم نے اصل میں ٹارگٹ کیا تھا دو جگہیں دیکھنے کی جو ہسٹوریکل ہے. ایک تو یہ بالکل جو یہ گرین ہے جس کو الدرعیہ, یہاں پہ شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اصلاحی تحریک جہاں پر ڈیولپڈ ہوئی تھی. تو یہ ایک پورا ایریا ہے, اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے سعودی عرب بنا. اس میں کیا تھا کہ الدرعیہ اصل کیپٹل تھا یہاں کے ایک اب نواب کہہ لیں یا بادشاہ, جو بھی کہنا چاہے اب کہہ لیں. وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا سلسلہ کہ پورا عرب کوئی ایک ملک نہیں تھا اس ٹائم میں, بلکہ یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے, یعنی ایک چھوٹے شہر میں, یا آپ کہہ لیں کہ چلے بہت ہوا کسی کے 2-3 شہر تک کی حکومت بن گئی. اور وہ اصل میں قبائلی قسم کا ہی کلچر رہا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ پورا ایک ملک بن گیا تھا, لیکن بعد میں پھر کمزوری ہو گئی جب حکومت ہی کی, تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ پرانے کلچر میں آ گیا عرب کے. یہ الگ الگ قبیلے, ان کے اپنا اپنا ایریا بن گیا تھا. تو اس میں اب ایک یہ چھوٹا سا جو شہر تھا, یہ قصبہ اب کہہ لیں الدرعیہ, یہاں پہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی دعوت وہاں پہ پھیلی تھی. یہ 1774 سی کا زمانہ. اچھا, آہستہ آہستہ یہاں کے جو حکمران تھے تو وہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی دعوت اور ان کی تربیت پہ وہ ایگری ہو گئے. ان کا آپس میں پھر انہوں نے معاہدہ کر لیا, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پورے علاقے پہ ان کی حکومت پھیل بھی گئی تھی. اس وقت یہ ریاض شہر نہیں تھا. یہ 1825 میں یہ شہر, اس کی کنسٹرکشن ہونی شروع ہوئی, اور پھر اس کو ریاض کیپٹل 1825 میں بنایا گیا. ابھی تک بھی ان کی حکومت بس اتنی ہی تھی, لیکن پھر 1934 میں ہوا یہ کہ کنگ عبدالعزیز جو ہے وہ انہوں نے ایک پورے عرب علاقوں کو سب کو انہوں نے کر لیا کنسولیڈیٹ کر کے, اور پھر 1934 میں ہی سعودی عرب شروع ہوا. اس کا نام بھی پھر انہوں نے سعودی عرب کنگڈم سعودی عرب یہ بنا دیا انہوں نے 1934 سی میں, جو اب سے لے کے آج تک ہے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ اس ریاض کو ہی انہوں نے پورا کیپٹل بنا دیا ہوا تھا, تو پھر بہت سارے دیہاتی علاقوں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ سیٹل ہونے لگے. تو اب یہ اراؤنڈ 8 ملین کے قریب آبادی بن گئی ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر آپ کہہ سکتے ہیں, اتنا یہ بن گیا. تو ہمیں ایک تو یہ الدرعیہ دیکھنا تھا,
اس کے بعد پھر ہم نے الجبیلا کا علاقہ یہ دیکھنا تھا، اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں. پہلے اب الدریا کا عرض کرتا ہوں. ہم نے جا کے سب سے پہلے دیکھا تو انہوں نے ایک اپنی ہسٹری کو سنبھالنے کے لیے ایک پورا مینٹین کیا ہوا تھا کہ یہ ایک 1700 کے زمانے کے گھر اور اس کا پورا قلعہ وہ نظر آ رہا تھا دریا کا. اس کے اندر دیکھا تو یہ بھی نظر آیا کہ اس زمانے میں بھی ایگریکلچر تھی کہ یہاں پہ کچھ پانی ہوگا، یہاں پہ کوئی قسم کا چشمہ ہوگا یا کنواں ہوگا کہ جہاں سے پانی کا تھا، تو اس لیے ایگریکلچر بھی تھی، تو اس لیے یہاں پہ ایک آبادی بن گئی تھی. اور ابھی بھی سعودی عرب نے یہی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی ہسٹری کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو یہ اچھا، کچھ آپ کو نئی بلڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جو بھی اونرز تھے تو انہوں نے کہ دوبارہ اپنی بلڈنگز بھی نئی بنا لی، لیکن پرانی بلڈنگز جو حکومت کے کنٹرول میں تھیں تو وہ ایز اٹ از انہوں نے اپنی ہسٹری کے طور پر رکھا ہوا. یہاں پہ پھر وہ مسجد بھی نظر آئی جس میں میرا کیا اندازہ یہی ہے کہ یہی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی لیکچرز وہ اسی مسجد میں ہی کرتے رہے، تربیت اور ٹریننگ اور وہ یہیں پہ کرتے رہے، اور اسی مسجد کے ساتھ ساتھ یہ پورا قلعہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اب یہ تھوڑا سا مختصراً میں عرض کر دوں کہ عرب کلچر ایکچولی تھا کیا. اب میں ہسٹری کی بات کروں گا کہ سفر نامے میں بہت زیادہ تو اتنا نہیں آئے گا، لیکن ہسٹری کی باتیں آئیں گی. اگر آپ کی ہسٹری میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ پھر چھوڑ دیجئے گا اسے. ہسٹری عرب علاقے کی جو ملتی ہے ہمیں وہ اراؤنڈ 2000 BC سے شروع ہوتی ہے انفارمیشن. اس سے پہلے کی ہسٹری کا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن 2000 BC میں سب سے مشہور معاملہ 2000 BC کو اب سے آپ کہہ لیں 4000 سال سے زیادہ سال گزرے ہیں. اس وقت کی ہسٹری میں پتہ ہے کہ اس وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے آ کے مکہ مکرمہ میں حرم شریف بنایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے مختلف عرب قبائل میں آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور پھر حج اور عمرہ کا بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو بتایا. تو قبائل کی جو میجورٹی ہے وہ پھر اس میں ایمان لے آئے تھے، اور وہ پھر آ کے حج کرتے رہے تھے. یہ سلسلہ 2000 BC سے لے کے 632 CE تک ایسے ہی رہا. ہاں، اس میں ایک یہ ہوا کہ اراؤنڈ 400 CE میں ایک معاملہ آیا کہ ان کے ہاں شرک بھی پیدا ہوا، ورنہ اس سے پہلے یہ توحید پر ہی تھے کہ ایک اللہ پر ہی ایمان رکھتے تھے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ مختلف قبائل نے، ان کے کچھ لیڈرز نے اپنے اپنے ایک بزرگوں کو انہوں نے ایک خدا کا حصہ بنا لیا. اچھا، وہ کیسے بنا لیا کہ انہوں نے یہ بالکل وہی تصور پیدا ہوا کہ جیسے انڈیا میں ہوا کہ جیسے جس کے لیے اوتار کا تصور ہے کہ یہ جناب خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا. تو پھر وہ جو بھی شخص جس کو ان کو عقیدت آئی تو جناب اس کو انہوں نے ایک اس طرح کی شکل بنا دی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک طرح کا پہلے تو مزارات بنائے، پھر اس کے بعد ان کے کچھ مجسمے بنا لیے اور پھر انہی کی پوجا کرنے لگے. تو شرک وہیں سے پھیلا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا، جو 609 to 632 CE کا پیریڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآن کو کیا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایٹ دا اینڈ یعنی پوری سٹرگل تو آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو پھر اس کے بعد تو سارے کے سارے قبائل وہ ایمان لے آئے تھے اور وہ معاملہ تھا. اب ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا اپنے صحابہ کرام کو
بتا دیا تھا کہ اس زمانے میں یہی تھا کہ رومن اور پرشین سپر پاورز تھیں اور سب نے ایک پرزیکیوشن کی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو اپنا مذہب تبدیل نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس لیے ایک یہ ایکشن جو پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہ سب نے یہ ایکشن کیا اور یہ دونوں سپر پاورز سرنڈر ہو گئیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی. تو یہ 634 to 717 سی کا پیریڈ ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ افغانستان اور تاجکستان سے لے کر یہ اسپین تک مسلمانوں کی حکومتیں بھی بن گئیں اور دعوت بھی پہنچ گئی اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے. اب ہوا یہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد یہ ہوا کہ ایک طرح کی حکومت بادشاہت کی شکل ہی بن گئی. پہلے بنو امیہ نے بنا لی، پھر بنو عباس کی حکومت جس کو کہتے وہ خلافت ہی تھے، جو 680 سے لے کے 800 سی تک کی بہرحال ان کی حکومت رہی. لیکن آہستہ آہستہ ان کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور پھر 800 سے لے کے 1258 سی تک کے پیریڈ میں عربوں کے مختلف قبیلے وہ جو تھے وہ دوبارہ اسی جاہلیت میں آ گئے کہ وہ ایک دوسرے پہ آپس میں جنگیں کرتے رہے. سلسلے بہرحال اتنی بات ہی ہے، اس میں مزید تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1258 میں تو یہ ہوا تھا کہ منگولوں کا ایک حملہ آیا اور وہ انہوں نے ایران، عراق پوری طرح تباہ کر دیے تھے اور ایٹ دا اینڈ پھر بنو عباس کی خلافت ہی سرے سے ختم ہو گئی تھی. تو پھر تو یہ ہوا کہ عرب بالکل اپنے اوریجنل سچویشن میں آ گئے کہ وہاں پہ اب سرے سے کوئی حکومت ہی نہیں رہی اور یہ پورے عرب علاقے میں الگ الگ قبیلوں کی سچویشن آ گئی. اچھا، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے تک تو پھر علوم کی تباہی بھی ہو گئی تھی کیونکہ عراق مین مرکز تھا مسلمانوں کی یہ بنو عباس کی حکومت کا. لیکن پھر اب یہ ہوا کہ یہ ایجوکیشن ختم ہو گئی اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ منگولوں کے حملے سے تعلیم یافتہ افراد کی بڑی تعداد جاں بحق ہوئی اور جو بچے تھے تو وہ پھر سیریا، ایجپٹ، لیبیا اس کی طرف چلے گئے تھے اور اسی طرح تاجکستان، ازبکستان کے اندر جو اسکالرز تھے وہ جو بھی بچے تو وہ پھر انڈیا میں آ گئے تھے. تو بس یہ ایک سچویشن 1258 کے بعد یہ ہوگی. تو اب یہ پرانی جاہلیت عرب علاقے میں جب آئی تو پھر ایک بالکل بدو کی طرح ایک لائف سٹائل ان کا بن گیا. آپس میں قتل و غارت آپس میں جاری رہی، قافلوں کا کی لوٹ مار ڈکیتی یہ سب سلسلہ ان میں ہو گیا ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک حجاز کا علاقہ، حجاز کیا ہے کہ جہاں پہ مکہ اور مدینہ جہاں پہ اس میں پھر یہ ترکی کے جو سلطنت عثمانیہ ہے 1517 میں انہوں نے فتح کر لیا تھا پورے اس علاقے کو. کہ یہ انہوں نے صرف اتنا ہی کیا کہ انہوں نے مدینہ اور پھر مکہ اور پھر یمن تک کو کیا، لیکن یہ جو ریاض کا جو ایریا ہے یہ ایک پورا ڈیزرٹ ہی تھا تو اس کو سلطنت عثمانیہ نے چھیڑا ہی نہیں. ہاں انہوں نے عراق ضرور فتح کر لیا تھا لیکن یہ پورا جو عرب ڈیزرٹ تھا اس کو انہوں نے کوئی تکلف ہی نہیں کیا کہ بھی اس کو کر کے ایک باقاعدہ حکومت کو کسی طرح سے ایک کنسالیڈیٹ کر سکیں، انہوں نے نہیں کیا. تو اب یہ اس لیے باقی عرب میں وہی پرانی جاہلیت جاری رہی. اچھا، لیکن تصوف بہرحال وہاں پہ وہ پھیلنے لگا پھر دوبارہ اور اسی کے لیے پھر یہ رزلٹ ہوا کہ مزارات بھی آئے، توہم پرستی بھی آئی، قبروں، درختوں اور چٹانوں کی بھی پوجا کرنے لگے. یعنی تصوف کے اندر مین جو تصور ان کے ہاں یہ ہے کہ جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جناب صرف خدا ہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. تو وہ ہر جو چیز ان کو نظر آتی ہے اس کو وہ خدا کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. تو پھر اسی لیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ اب عربوں میں یہ ہوا کہ قبروں، درختوں، چٹانوں سب کی
पूजा शुरू हो गई। अच्छा, सेम इंडिया के अंदर भी यही सिचुएशन मुसलमानों के यहाँ भी कॉमन हुई, लेकिन उनके यहाँ ये हुआ कि उन्होंने मज़ारात ज़्यादा बनाए। इसके लिए मैं तर्जुमा थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन स्कॉलर हैं लॉथरॉप साहब। उन्होंने एक ये तफसील से एक पूरे अरब इलाके पे उन्होंने एक हिस्ट्री की बुक लिखी है, द न्यू वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। इसके लिए आप चाहें तो उनका खुद आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें उनकी बुक को। तो वो अरब इलाके की पूरी सिचुएशन में वो बयान करते हैं। उनका तर्जुमा अर्ज करता हूँ कि मजहब भी दीगर उमूर की तरह पस्ती में पड़ गया था। तसव्वुफ के तफलाना तवहमात की कसरत ने खालिस इस्लामी तौहीद को ढक लिया था। मस्जिदें वीरान और सुनसान पड़ी थीं। जाहिल अवाम इनसे भागते थे और तावीज़, गंडे और माला में फंसकर गंदे फकीरों और दीवाने दरवेशों पर एतकाद रखते और बुजुर्गों के मज़ारों पर ज़ियारत करते जाते थे, जिनकी परस्तिश बारगाह एज़दी की शफी और वली के तौर पर की जाती थी, क्योंकि इन जाहिलों का ख्याल था कि खुदा की बरतरी के बायस वो इसकी इताअत बिला वास्ता अदा नहीं कर सकते। कुरान मजीद की तालीम न सिर्फ पस पश्त डाल दी गई थी, बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी भी की जाती थी। यहाँ तक कि मुकामात मुक़द्दसा खास तौर पर मक्का और मदीना में बदअमालियों का मरकज बन गए थे, और हज जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराइज में दाखिल किया था, बिदात की वजह से हकीर हो गया था। फिल जुमा इस्लाम की जान निकल चुकी थी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुनिया में आते तो वो अपने पैरवों के इर्तिदाद और बुत परस्ती पर बेजारी का इजहार ही फरमाते। तो जनाब ये एक सिचुएशन अरब इलाके में आ चुकी थी। अच्छा, वो बुजुर्गों का वो इस तरह से वो यही उनके यहाँ भी अवतार का तस्वुर आ गया था कि जो इंडिया में है, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी तब्दीली उन्होंने इतनी कर ली थी कि चलो तौहीद का तो चूंकि अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात थे, लेकिन उन्होंने फिर यही एज्यूम कर लिया कि हाँ जी वो ठीक है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, ये अल्लाह ताला के वली होते हैं, अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं, तो इन्हीं के जरिए हमारी कनेक्शन हो सकती है। और उसके लिए फिर वही उन्होंने मज़ारात बना दिए, और फिर इसी बुजुर्गों के जहाँ जहाँ पे फिर उनकी कब्र हुई तो वहाँ पे मज़ार बना दिया, और उन्हीं सूफी बुजुर्गों जहाँ पे रहे तो वहाँ पे उन पे जो भी दरख्त बने हुए थे तो वहाँ पे भी जाके अब उसकी परस्तिश या पूजा, अब वो उस तरह तो चलो नहीं करते कि जाके सजदे कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर होना कि वहाँ पे आके जियारत कर देना, और जियारत करके और वहाँ पे उन्हीं बुजुर्गों से दुआएं करना। यानी एक कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला का हुक्म यही है ना कि अल्लाह ताला से दुआ करें, लेकिन वो दुआ उन बुजुर्गों से करने लगे थे। अच्छा, चट्टानों में भी यही हुआ, दरख्तों में भी, कि जहाँ जहाँ पे भी ये बुजुर्ग जहाँ पे गुजरे रहे हैं तो वहाँ पे जाके उनसे वही अकीदत आने लगी। सेम आप देखें तो इंडिया में भी यही सिचुएशन थी। तो अब फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की जद्दोजहद हुई। 1703 में वो पैदा हुए थे। उनका शहर था उयैना। उयैना ये भी रियाद के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे पैदा हुए थे। अच्छा, उनकी अब हिजाज पे वो आए मक्का मदीना में, और वहाँ के कई स्कॉलर्स उनसे जाके उन्होंने दीन सीखा, खास तौर पे मोहम्मद हयात सिंधी साहब, फिर मोहम्मद बिन सलमान कुर्दी साहब। अब ये कुर्द के स्कॉलर थे, और इसी तरह मोहम्मद हयात सिंधी साहब जो है ये सिंध के स्कॉलर थे, लेकिन उस जमाने तक कोई इमिग्रेशन आसान थी, उसके लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। जो भी स्कॉलर हज उम्रे के लिए आते तो वो रह भी जाते, वो रहता था सिलसिला। तो फिर इन स्कॉलर से सीखा। इसके बाद फिर मजीद अपने इल्म को सीखने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब मदीना मुनव्वरा से फिर इराक चले गए, कि इराक ही असल मेन मरकज रह गया था बाकी। यानी हुआ ये कि ठीक है कि वो
اس کے خاص طور پہ کہ جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت عراق تک بنی تو پھر دوبارہ انہوں نے اسکالرس اور ایک پوری لائبریریز بن گئی. تو تب یہاں کے انہوں نے ابن تیمیہ اسکالر جو 1328 میں ان کا انتقال ہوا تھا تو اس زمانے کے تھے، اور پھر انہی کے شاگرد ابن قیم تھے 1350 کے. پھر ان کے اسٹوڈنٹس اور ان سب نے جو بکس لکھی تھی ان کو انہوں نے پڑھی. تو تب انہوں نے قرآن مجید کو تفصیل سے پڑھا، حدیث کو پڑھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود، تصوف اور مزارات کی بھی جب سٹڈی کی تو پھر انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ تصوف اور قرآن کے ساتھ بالکل کانفلکٹ سچویشن ہے، کہ بالکل الٹ معاملہ. تو پھر ان کے اندر ایک یہ موٹیویشن آئی کہ بھی یہ چلو اپنے عرب علاقے میں جا کے ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے واضح کریں. چنانچہ وہ اپنے کویائنا اپنے شہر میں آ گئے اور اب انہوں نے پڑھانا شروع کیا. یہ 1744 سی کا زمانہ ہے. اب ان کے جو اسٹوڈنٹ ان کے اویائنا اور اس کے یہ الدریہ یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس میں 35 کلومیٹر کا ہی فرق ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو سمجھانے لگے، پڑھانے لگے قرآن مجید، کہ جہاں پہ بالکل جاہلیت تھی. اب ان کے اسٹوڈنٹس نے پھر ایک ایکشن بھی کیا کہ یار سب قریب ترین ان کو ایک مزار نظر آیا جو ایک صحابی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کا مزار بنا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو پھر توڑا. پھر جہاں جہاں پہ بھی چٹانوں اور درختوں پہ جہاں جہاں پہ بھی لوگ ایک زیارت کے لیے آتے تھے ان سب کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. یہ بھی سٹارٹ ہوا سلسلہ. اور دریہ کے جو حاکم تھے وہ محمد بن سعود صاحب تھے. 1765 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ پھر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب سے بیعت کر لی اور کہا کہ بھی ٹھیک ہے یہ بالکل عین قرآن اور سنت کے اور حدیث کے مطابق ہی ہم صحیح طرح سے سمجھائیں لوگوں کو. اور سب میں اور قبیلوں کے یہ جتنے احکام تھے سب میں جا کے انہوں نے میسج پہنچانے شروع کر دیے. اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یمن کے بڑے اسکالر وہاں کے بلکہ حاکم تھے محمد بن اسماعیل صاحب 1768 میں انتقال ہوا. انہوں نے مثبت اثرات صرف انہوں نے آئے، باقی سب اپنی اسی جاہلیت میں ہی رہے. تو وہ محمد بن سعود صاحب کے پیغام کو وہ نہیں مانے. وہ سچویشن وہ آ گئی تھی. اب دیکھیے کہ یہ جو محمد بن سعود صاحب ہیں انہی کے نام پہ ہی سعودی عرب ملک بنا، لیکن وہ بنا جا کے 1932 میں، کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اچھا اب دیکھیے کہ الاحساء کا علاقہ یہ ریاض سے تھوڑا سا آگے جا کے الاحساء کا ایریا آپ کہہ لیں کہ یہ وہاں کے حاکم نے تو آ کے باقاعدہ حملہ بھی کر لیا. یہ 1773 میں انہوں نے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال محمد بن سعود صاحب کے جو بیٹے عبدالعزیز صاحب ان کی حکومت بن گئی تھی تو انہوں نے اس کو سیٹل کر لیا. پھر انہوں نے الدریہ کے اب یہ عبدالعزیز صاحب نے الگ الگ یہ پورا پیغام پہنچانا شروع کیا. اور محمد بن عبد الوہاب صاحب 1792 تک رہے. تو وہ اسی طرح وہ اور ان کے اسٹوڈنٹس اسی طرح اور قبائل تک پہنچاتے رہے میسج. پھر نجد کے حاکم عبدالعزیز بن سعود بن گئے اور انہوں نے آ کے پھر سعودی عرب حکومت کا آغاز کیا. یہ وہ دوسرے عبدالعزیز صاحب ہیں، یعنی یہ 1902 سے لے کے 1953 تک ان کی حکومت گزری ہے. تو وہ انہوں نے یہ سعودی عرب انہوں نے بنایا اس لیے کہ انہوں نے اس پھر فتوحات انہوں نے سارے قبیلے کو کنسولیڈیٹ کیا، فتح کیا اور پھر تب جا کے سعودی عرب بنا. تو یہ تھا اس میں. اب ذرا آئیے کہ سلفی تحریک جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب خاص طور پر جن چیزوں پہ فوکس کرتے تھے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ پہ. انہوں نے یہ کیا کہ فوت شدہ بزرگوں کے مزارات بنوانا، وہاں پہ سفر کرنے جانا اور عبادت کا عمل یہ شرک کا حصہ، اس سے بچنا چاہیے. قبروں کا چلیں احترام کر لیں لیکن عبرت کے لیے صرف زیارت پہ ہم جا سکتے ہیں، وہاں پہ
کوئی ہم وہاں جا کے عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی حکم دیا ہوا کہ بس بھی اتنا، آپ صرف زیارت، یعنی آپ صرف اسی لیے قبر کو دیکھیں کہ جناب ہم نے بھی اس قبر میں پہنچنا، اور ٹھیک ہے کہ جو آپ کے جو بھی وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، بس اتنی بات۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھی فریاد اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنے کی قرآن مجید میں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا یہ تو شرک کا حصہ ہے، یعنی یہ وہی کسی اور ایک انسان سے ہی ہم اگر فریاد کر رہے ہیں، ان سے ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ بھی تو شرک ہوا نا، کہ اسی طرح کی عبادت ہے۔ اس کے لیے اب قرآن مجید میں پڑھ لیا، یہ میں نے کچھ آیات کے نمبرز نوٹ کر لی ہیں، آپ خود لے جا کے آپ اس کا ترجمہ خود آپ پڑھ لیجئے۔ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا، انہیں میلے کا مقام بنا دینا یہ حرام ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ بھی، یعنی اس کے لیے پچھلے لیکچر میں نے وہی عرض کیا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب افریقہ سے تشریف لائی تھیں تو انہوں نے وہی عرض کیا کہ بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کرسچنز نے یہ بھی کیا کہ بھی وہ اپنے بزرگوں کی قبر کے ساتھ چرچ بنا دیے تھے اور اس پہ وہ کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی جو لوگ ایسی حرکت کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی یہ نہ کیجیے گا کہ آپ یہ قبروں یا مزارات پہ جا کے وہاں پہ پوجا نہ کیجیے گا۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے بھی یہ کیا تھا کہ کھلی جگہ پہ اپنی آپ کو دفن نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر میں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہی دفن کیا گیا تاکہ وہاں پہ مزار نہ بنے۔ اب ہوا یہ کہ دینی رسوم جو عہد نبوی اور عہد صحابہ کی جو تھی، اس کے علاوہ اگلے ٹائم میں جو دین میں جو اضافہ ہوا یہ بدعت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا۔ تو اس کو آپ بہت ساری احادیث پڑھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ بھی دین میں جو اضافہ بھی آپ کریں تو وہ گمراہی ہوتی، اس سے بچیں۔ قرآن اور سنت دین کی بنیاد ہے، اسی پر آپ کو تھامنا چاہیے آپ کو، اور صحابہ اور تابعین کے منقول سے ہی آپ بس سیکھیں، مزید آپ اپنے نئے نئے جو آئیڈیاز ایجاد کیے ہیں سب کو نکالیں۔ پھر غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، اس سے اجتناب ہمیں کرنا ہے، یعنی قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی اجازت ہے، کسی اور کے نام پر قسم نہیں کھا سکتے۔ نشہ آور چیزوں سے بچیں۔ اچھا ان کے اس زمانے میں سگریٹ کامن ہو گیا تھا 1750 کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کریں، یہ ایک غلط حرکت ہے۔ تو یہ اس چیز پہ پھر سلفی تحریک جو عرب علاقوں میں پھیلی تو انہوں نے ان کا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس رہا۔ اب پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر سلفی موومنٹ 1792 سے لے کے، یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی پھر جو اگلی جنریشن تھی تو ان کیا وہ پھر پورے عرب علاقوں میں یہی پیغام پہنچاتے رہے، تو ایک نجدی حکومت مضبوط ہوگی۔ نجد کس کو کہتے ہیں کہ یہ ریاض اور اس کے آس پاس کی جو لوکیشن ہے وہاں تک ان کی حکومت بن گئی تھی، اس پورے آس پاس کے ایریا میں۔ تو پھر ان کی عراق میں اب یہ ہوا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور ان کے اور ایران کے آپس میں جنگیں چل رہی تھی، تو اس میں پھر جو نجدی حکومت ہے انہوں نے عراق پہ بھی حملہ کیا، اور پھر انہوں نے ایک یہ کئی مزارات تباہ کی، خاص طور پہ سب سے مشہور مزارات جو کربلا میں بنے ہوئے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے، اس کو بھی انہوں نے ایک بالکل مزار کو وہاں پہ بھی کیا، یہ 1802 میں۔
دیگر علاقوں میں بھی پھر یہ جنگوں کا سلسلہ مختلف قبیلوں سے ہوا اور ساتھ ساتھ پھر مزارات کو بھی تباہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر 1916 to 18 کے زمانے میں ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت مکہ اور مدینہ میں تھی اور یہاں کے گورنر شریف حسین یہ گورنر تھے، لیکن الٹا معاملہ یہ ہوا کہ گورنر نے اب سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر دی تھی 1916 to 1918، جس کو آپ لارنس آف عربیہ، ایک مشہور انگریز، ایک آپ سیکرٹ ایجنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ آئے تھے اور وہ باقاعدہ عربی بھی انہوں نے سیکھی اور پھر انہوں نے عرب ریوالٹ انہوں نے یہ کروائی تھی۔ یعنی ایکچولی کیا تھا معاملہ کہ ایک فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی، وہ 1920 to 1916 4 سال تک انگریزوں کا اور جرمنز کا آپس میں جنگ تھی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی پھر ہر ایک کے گروپ بنتے رہے۔ مثلا فرانس جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ معاملہ ہوا، تو وہ سلطنت عثمانیہ جو ترکی کے تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اتحاد کر دیا تھا جرمنی کے ساتھ، تو تب جا کے یہ جنگ تھی۔ تو پھر اسی کے ساتھ انہوں نے پھر یہ ایک ایکشن بھی کروایا کہ لارنس آف عربیہ، یعنی عرب نہیں تھے، یہ تھے انگریزی، لیکن انہوں نے مختلف قبائل میں لے کے سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کروا دی تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف دیٹ یہ بھی انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا گورنر شریف حسین سے کہ ہاں بھائی تم اگر یہ بغاوت کر لو تو یہ سارے علاقے کی تمہیں حکومت ہم دے دیں گے۔ تو یہ ہوا، یہ بغاوت اور کامیاب رہی، سلطنت عثمانیہ سے یہ پورا علاقہ الگ ہو گیا اور شریف حسین کو یہ ایک پوری حکومت مل گئی۔ لیکن اس وقت پھر یہ نجد حکومت کے جو کنگ عبدالعزیز صاحب، ان کی پھر شریف حسین سے 1923 میں جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے پورے سعودی عرب ملک جو ہے تب جا کے بنا اسٹیبلش کر لیا۔ اچھا، شریف حسین صاحب کو انہوں نے ایک یہ پورا علاقہ یعنی مکہ مدینہ سے لے کے اور یہ جارڈن، پھر اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کا کچھ حصہ اور سیریا اور عراق، یہ سب ان کو انگریزوں نے دے دیا ہوا تھا۔ اب شریف حسین صاحب کی حکومت بس اتنی رہی کہ وہ جارڈن، سیریا، عراق تک ہی رہ گئی تھی اور فلسطین تک بھی تھی، لیکن پھر اسرائیل بھی بن گیا، اسرائیل سے بھی ان کی ہوئی تھی جنگ اور پھر وہ خود فوت ہوئے، ان کے وہ بیٹے الگ الگ بن گئے تھے، لیکن خود انہی کے ہاں بھی ان کی ملٹری نے ان پہ بغاوت کر دی اور وہ ختم ہوا۔ صرف اور صرف جارڈن ہی رہ گیا ان کے، یعنی وہ شریف حسین کے پڑپوتے اس وقت ہیں، کنگ عبداللہ جارڈن کے، وہ شریف حسین کے پڑپوتے ہیں۔ تو بس یہ ایک سچویشن عرب علاقے کی۔ تو بہرحال سلفی تحریک وہ توحید کی دعوت 1792 سے لے کے آج تک ان کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس کے لیے پھر اثرات اور ملکوں میں بھی آئے۔ مثال کے طور پہ 1799 میں حاجی شریعت اللہ صاحب بنگال کے اسکالر تھے، تو وہ حج کرنے آئے، تو وہ انہوں نے پھر حج کے دوران یہ پورا سمجھا، پھر انہوں نے قرآن پاک سمجھا اور واضح ان کو ہو گیا۔ انہوں نے پھر بنگال میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے ہاں غلط ہیں، خاص طور پہ مزارات میں یہ چیزیں غلط ہیں۔ اب وہ بنگال اس زمانے کا وہ تھا کہ جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے پلس انڈیا کا بنگال، یہ سارا علاقہ یہاں تک ان کی دعوت پہنچی۔ اچھا، پھر انڈیا کے اندر یو پی میں آ جائیں تو نمایاں شخصیت سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب وہ حج کے لیے 1822 آئے تھے، اور شاہ اسماعیل صاحب نے تو پھر ایک باقاعدہ تصوف کی غلطیوں کی ایک پوری بک بھی انہوں نے لکھ دی کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے یہ تھے، اور سید احمد بریلوی صاحب جو ہیں یہ آپ داماد تھے عبدالعزیز صاحب کے،
जो शाह वली अल्लाह के बेटे और उनके ये दामाद थे। अच्छा, उन्होंने फिर बाकायदा यूपी के अंदर उन्होंने एक पूरी एक एजुकेशन का एक सिलसिला, वो एक पूरा नेटवर्क बनाया था। और फिर उनको ये एक मेन फोकस था कि इसको हम कहते हैं वली इलाही तहरीक, कि वो चाह रहे थे कि हर तरफ एक दोबारा मुसलमानों की हुकूमत इस्टेब्लिश हो जाए। और उनको फिर उत्तर प्रदेश जो यूपी है वहाँ के बहुत से लोग मान गए थे और बाहर के इलाके में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन उनको फिर उसके बाद वो सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के इलाके तक वो पैगाम लेने गए। और फिर पख्तूनख्वा में उनको ये उम्मीद लग गई थी कि वहाँ पे हुकूमत बन जाएगी। लेकिन उस ज़माने में पख्तूनख्वा में सिखों की हुकूमत बन गई हुई थी। उनके साथ फिर बालाकोट के इलाके में जंग हुई और सैयद अहमद बरेलवी साहब और शाह इस्माइल साहब वहीं पे जहाँ भाग हुए। तो वो वहाँ पे अभी बालाकोट में ही उनका कब्रिस्तान मौजूद है। एक तहरीक इंडोनेशिया की भी बनी, जैसे हाजी मिस्कीन स्कॉलर थे, वो 1853 में हज के लिए आए थे, तो उन्होंने पदरी तहरीक इंडोनेशिया में बनाई। इसमें भी वही उसूल वही थे कि भी ये शिर्क की जो और मज़ारात को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। इसी तरह उस्मान दान फोदियो ये सूडान के थे 1817 में, तो इन्होंने बिदात की ख़त्म करने की तहरीक सूडान में उन्होंने की। इसी तरह अल्जीरिया के शेख मोहम्मद सनोसी साहब थे, उनका इंतकाल 1859 में हुआ, तो उन्होंने सनोसी तहरीक अल्जीरिया में बनाई। अब जब अब्दुल अजीज साहब की हुकूमत पूरे अरब इलाके में बन गई, सऊदी अरब में, तो फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा में यूनिवर्सिटी बनाई ताकि और मुल्कों में भी एक ये पूरी शिर्क और बिदअत ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए फिर वो आज तक मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी आज तक मौजूद है। तो ये देखिए कि ये एक पूरी हिस्ट्री है। तो जनाब खैर, ये इन मूवमेंट्स की बात चल रही थी। अब हमने ये डिस्कशन यूनुस भाई से होते रही, फिर हम एक पूरा ये अदरिया का इलाका के जहाँ पे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब की इस्लाही तहरीक वहाँ से शुरू हुई थी, तो वहाँ से फिर हम गाड़ी में आगे इलाके की तरफ आए जो अल जुबैला का इलाका। अब इसकी खास क्या बात है? हिस्टोरिकली अब हम हमें पुरानी और मजीद पीछे हिस्ट्री हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पे चले जाए, वहाँ का आता है कि एक बड़ी जंग मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग इस इलाके में हुई थी, वो देखने हम गए थे। तो खैर हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे अल जुबैला एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन वहाँ पे हमें दो कब्रिस्तान नजर आए, एक मकबरा सहाबा। तो ये देखिए कि ये शक्ल है कि उन्होंने कब्रों को बस बिल्कुल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इजाजत दी थी कि बस भी एक हाथ से ज्यादा ऊंची कब्र ना बनाए, तो ये इन्होंने इतना ही कर दिया, वरना उससे पहले मज़ार बन गए होंगे इधर। लेकिन वो यही हुआ कि जब ये सऊदी हुकूमत जहाँ जहाँ बनी तो उन्होंने मज़ारात ख़त्म कर दिया, वो ये कब्रें ऐसी थी। अच्छा, दूसरी एक कब्र और थी, मकबरा अल जुबैला अल कदीमा। ये वो थी कि जिसमें वो इलाका था कि जिसमें मुसैलमा के साथी भी जो कत्ल हुए उनकी भी खबरें वहीं पे, और सहाबाए कराम और ताबईन जो इस जंग में थे तो उनकी थी। तो ये इसकी हैसियत क्या है? अब उसके लिए हमें फिर हिस्ट्री में आना पड़ेगा। अगर दिलचस्पी ना हो आपको तो आप बेशक ना सुनिएगा। अब ये देखिए कि एक इब्तदाई बहरान ये आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत 632 सी में हुई कि आप अल्लाह ताला के हुजूर चले गए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ये एक पूरे अरब इलाके में आ गई थी कि जो आजकल का सऊदी अरब, यमन, ओमान, अरब अमारात,
قطر، بحرین، یہ سارا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہیں تک تھی۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ سیاسی لیڈرز کو ایک یہ آئیڈیا آیا کہ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی ہے، کہ انہوں نے نبوت کی دعوت ہی دی تھی تو حکومت بن گئی، تو چلو ہم کر لیں۔ اس کے لیے ایک مشہور جیسے شخصیت ایک اسود عنسی، یہ یمن کا بندہ تھا، اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک یمامہ کے علاقے کا مسلمہ تھا، اور مسلمہ نے تو یہ حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کر دی تھی، اور آپ کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ ہاں جی آپ بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں، یہ آدھا آدھا کر لو معاملے کو، آپ کی حکومت ادھر ہے، ادھر ہم اپنی حکومت بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ واضح فرما دیا کہ بھی دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب یہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو یہ مسلمہ کذاب کے نام سے پھر یہ مشہور ہوا، یعنی ایک وہ خط میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ان کو کہ بھی آپ کذاب ہے، کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک فراڈ کر کے نبوت کا یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اصل میں کیا تھا کہ بھی مسلمہ کو بس یہی تھا کہ یار یہ نبی ہم اپنے آپ کو بن جاؤں تو میری حکومت بن جائے گی اس میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا تھا کہ آپ کو رخصت کر دی کہ اللہ کے حضور چلے گئے تھے، تو اب حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنی، تو آپ نے پھر ایک پولیس ایکشن کیا، اور یہ پھر الجبیلہ کے مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کے پھر مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی بہت بڑا لشکر بن گیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک فائنل جنگ اس الجبیلہ کے علاقے میں ہوئی تھی، کہ جو یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور پھر مسلمہ کذاب کے جو ساتھی تھے وہ بھی قتل ہوئے اس میں۔ تو یہ علاقہ ہے، یہ ریاض سے اراؤنڈ 70 کلومیٹر دور ہے یہ علاقہ الجبیلہ، یہاں ہوئی تھی یہ جب دیکھیں کہ یمامہ اس علاقے کو کہتے ہیں یہ عرب علاقوں میں، یعنی مسلمہ کذاب نے اور قبیلوں تک اپنے آپ نبوت کا وہ کیا تھا، تو بہت سارے قبیلوں کے بندے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی دینی تربیت اور تعلیم ہوئی نہیں تھی، اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بھی تھے، لائے تو تھے وہ، انہوں نے کر دیا تھا، لیکن بہت سارے مخلص نہیں تھے۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہوا کہ انہوں نے وہ پھر یہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ مسلمہ کو ہم نبی مان لیتے ہیں، چلو بھی ہم بھی مل کے ایک اپنی حکومت بنا لیں۔ اب این اسی ٹائم دوسرا کرائسس بھی آ گیا تھا، یعنی ایک اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں نے بھی عرب علاقے پہ فتح کرنے کیا پلاننگ شروع کر دی تھی۔ اب ایرانی حکومت کا جو مین مرکز تھا عراق میں تھا، ساسانی سلطنت تھی یہ، اور وہ اپنی ملٹری کی بھی تیاری کر رہے تھے کہ چلو بھی یہ عرب علاقے کے یہ تو آتے رہے ہیں، پہلے الگ الگ انتشار کی شکل میں یہ قبیلے بنتے رہے، لڑتے رہے، تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب وہ کہیں ہماری طرف نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسپانسبلٹی دی تھی کہ آپ یہ عراق کو کریں، تو انہوں نے جنوبی عراق کا علاقے کو فتح کر دیا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو 2 سال میں انتقال ہوا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پھر شام کا علاقہ، سیریا کا علاقہ، اس کی طرف کیا تھا کہ آپ یہ رومن امپائر بھی اب تیاری کر کے وہ جنگ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ ادھر اب ایکشن کریں۔ اور دوسری طرف عراق میں ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ انہوں نے شمالی عراق کے علاقے کو فتح کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے ہیرا
کی سلطنت، یہ وہی جو ساسانی سلطنت جو تھی، یعنی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جن پہ انہی بادشاہوں کو لکھ دیا تھا کہ بھی آپ یہ پرزیکیوشن کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب یہی چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں ایک ہر انسان کو مذہبی آزادی مل جائے، اور اگر آپ مان جائیں تو دیٹس گڈ، آپ کی حکومت رہے گی، اور اگر نہیں مانا تو پھر آپ کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا، تو یہ ہو گیا۔ اچھا، شام کے علاقے میں رومن امپائر تھی، وہ تیاری کر رہے تھے، تو پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایکشن کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی تیاری کر دی تھی، لیکن آپ کی کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تیاری کی تھی، تو چلے بھائی اسامہ بن زید آپ جائیے، جا کے ایکشن کریں، اور انہوں نے کچھ حصہ کیا تھا۔ اس کے بعد تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورا یہ جو الشام ہے، عربی میں الشام جو ہم تو شام سیریا کو کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں الشام سے مراد یہ پورا علاقہ جس میں سیریا، یونان سیریا اور اس کے ساتھ پھر فلسطین، لبنان، یہ سارا علاقہ آ جاتا ہے جس میں، اور جارڈن، اس سارے علاقے کو الشام کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پھر فتح ہو گیا تھا۔ اب تھوڑی سی یہ دیکھیے کہ یہ جو باغی تحریک بنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ کیسے بن جاتی ہے؟ تو اب اس کے لیے آپ سوشل سائنسز آپ اگر پڑھ لیں تو یہ تحریک اور تنظیم کا یا پارٹی کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ایک طرح کی ایک آرگنائز تنظیم ہوتی، جبکہ تحریک ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو جس کے لیے بہت سے لوگ پھر اکٹھے ہو جائے تو تب جا کے وہ پارٹی بنتی ہے۔ اور ان کا پھر لائف سائیکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، بچپن، جوانی، پختہ عمر، اور پھر بڑھاپا، اور پھر موت بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی تحریکوں کا بھی یہی لائف سائیکل ہوتا ہے، اور ان کا حکومت پر عموماً اختلاف ہوتا ہے، تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ان کی بن جائے، غلبہ ہمیں مل جائے، نظام وقت کی تبدیلی ہو جائے، اور پھر ڈائریکٹ ایکشن بھی ہم ایک کر لیں تاکہ حکومت ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اور اس کے لیے یہ جتنی انقلابی تحریکیں آپ ابھی بھی سن رہے ہیں اخبارات میں، تو ان کا بھی لائف سائیکل ایسے ہی چلتا ہے۔ کبھی یہ ایک ڈائریکٹ ایکشن، کوئی جنگ کر لیں، کچھ معاملہ کر لیں، تو تب بھی جو ان کے لوگ بچ جاتے ہیں تو تب بھی ایک ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ کیموفلاج ہو جاتے ہیں، اور ان کی شکل وہی آئس برگ جیسی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لیے آئس برگ کی ایک پکچر بھی آپ کے سامنے اس لیے کر دی کہ بھی آئس برگ کی طرح یہ اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جب تو وہ ایکشن میں آنا ہو، طاقت آ جائے تب تو ایکشن کرتے ہیں، ورنہ پھر اندر ہی اندر پروپیگنڈا کے ذریعے یہ معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ حکومت پر قبضہ کرنے کی ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا، حوصلہ مند اور بالکل ایک ایمبیشیس قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں، کرشماتی صلاحیت بھی جن میں ہو تو وہ پھر اور ان کے سامنے مرید اور ان کے ساتھی تبھی بنتے ہیں۔ اپنی تحریک کی دعوت کے لیے پھر مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مسالمہ کذاب نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو نبی اس لیے بنایا کہ وہ اصل میں حکومت لینا چاہ رہا تھا، اور کوئی ٹارگٹ اور کوئی خاص کوئی آئیڈیا اتنا خاص نہیں تھا، بس یہی تھا کہ بھی حکومت پہ قبضہ ہو جائے، تو بس یہی چکر تھا۔ اور پھر ان کے ہیروز، ان کے جو بن جاتے ہیں، جو بھی شہید جن کو وہ کہہ لیتے ہیں، تو وہ جناب انہی کی پوجا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور غلطی اگر ان سے ہو جائے تو پھر اس کو پردہ پوشی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی غلطیاں نہیں دکھاتے، لیکن اپنی بہادری اور اپنی کوئی نہ کوئی جو جہاں کامیابی ہو جائے تو اس کے لیے پروپیگنڈا زیادہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے بہت ہوتی ہے۔
اور پروپیگنڈا کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑا اچھا بیان کر دیا کہ ہٹلر کے جو ساتھی جو پروپیگنڈا کے رسپانسیبل تھے تو وہی کہتے ہیں کہ بھی پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلا دو کہ سارے مان جائیں. تو اصل یہ ایکشن ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد حکومت کی ایک ڈیمونائزیشن، یعنی حکومت کو اتنا خبیث قسم کی شکل کر کے دکھانا، ان کو اتنے ایسے ایسے آئیڈیاز دینا کہ جناب یہ تو اتنے برے ہیں، اور اپنے لیڈرز کو ایک آئیڈولائزیشن اور پھر رومانٹیسائز ان کے لیے ان کو ہیرو بنا بنا کے ایسے ایسے پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے. جیسے موجودہ زمانے کی آپ دیکھ لیں، جیسے آئرلینڈ کی تحریک، باغی تحریک وہاں چلی، پھر تامل ٹائیگرز آپ دیکھ لیں، یہ پھر اسی طرح خالصتانی تحریک میں بھی سیم آپ کو وہی چیزیں نظر آئے گی. افغانستان کے اندر جو تحریکیں ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، کشمیر میں بھی نظر آئے گی، بلوچستان، فلسطین، تو ہر طرح کی ماؤ نواز باغی تحریکیں، یہ ساریوں کو پڑھنے سب کا طریقہ ایک ہی ہے. یعنی اس کے لیے آپ اگر ان کے لیے خود ان کے اپنے ان کی بکس ان کو بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر جو بالکل انڈیپینڈنٹ لوگوں نے ان پہ ریسرچ کی ان کو بھی پڑھ لیں، پھر آپ میچ کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے پروپیگنڈا اس طرح کر کے یہ کرنے کی کوشش کی. اب میں آتا ہوں پھر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کیا. کہ اب یہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ اپنی نبوت کا کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پورے سیکشن جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تو ہو گیا معاملہ اعلان نبوت یہ کر دی تھی مسیلمہ کذاب نے. اس کے ساتھ کچھ اور گروپوں نے کہا تھا ہاں بھی ہم آپ پہ دین پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے. اس کے لیے پھر یہ ایکشن. اچھا انہوں نے اب یہ سارے مسیلمہ کذاب اور ان کے ساتھی وہ پھر پروپیگنڈا اور قبیلوں میں بھی کر رہے تھے، ان سب کو بھی اکٹھا کرنے کی کر رہے تھے، اور یہ پورا یہ اس آس پاس کے علاقے میں پھر انہوں نے یہ کامیابی بھی ہو گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ساتھی مل گئے تھے اور کافی بڑی تعداد میں آ گئے تھے. مرکزی حکومت کو وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے، یعنی جو یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے تو وہ یہی تھا کہ وہ اپنا الگ الگ اس پرانے قبائلی کلچر میں ہی رہے. ایڈونچرزم جن میں تھا ایک مسلمہ کذاب، اور اسی طرح اسی علاقے کے ایک خاتون سجا، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد سجا اور مسلمہ دونوں نے آپس میں شادی کر لی کہ چلو بھی اپنی نبوت کو اکٹھا کر لیں. اسی طرح ایک شخص طلحہ تھا، یہ بھی عرب کو، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور اسود عنسی نے یمن میں یہ دعویٰ کر لیا تھا. اور اس وقت یمن کے ایرانی گورنر تھے فیروز، وہ ایمان لا چکے تھے، ان کو قتل انہوں نے کر دیا، اور اب وہ پھر یمن سے چاہ رہے تھے کہ مدینہ پہ ہی حملہ کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیے پورے عرب پہ پورے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی پہنچا دیا، اور اب وہ ہر طرف انسان کو آزاد کر چکے تھے. تو اب یہ دوبارہ ختم ہو کے اس کو دوبارہ ری سائیکل کر لیں اپنی جاہلیت کو. تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ ایکشن کیا، اور پے در پے جنگیں ہوتی چلی گئیں، لیکن سب سے آخری جنگ یمامہ کے علاقے میں ہوئی. اب یہ یمامہ کا علاقہ جس میں آیا تھا، یہ آپ کو جو مقبرہ دیکھا یہاں پہ شہداء کا بھی ہے، اور پھر اب ان کو نان مسلم بھی کہیں گے کہ جو مسلمہ اور سجا پر ایمان لائے تھے تو وہ بھی اسی میں دفن ہوئے. اب اس میں 700 مسلمان شہید ہوئے تھے. مسلمہ اور سجا قتل ہوئی، اور ہزاروں ان کے بندے قیدی بھی بنے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھر
صحیح طرح سے ایمان بھی لے آئے، لیکن جو مارے گئے تو وہ اسی قبرستان میں وہ دفن ہے۔ اور 700 حفاظ تھے، حفاظ یعنی حافظ، یہ وہ صحابہ اور تابعین تھے کہ جو یہ وہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کے حافظ صاحب ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا ہو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو قرآن مجید کو یاد بھی کر لیں اور پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ڈائجسٹ کر کے اس کو پھر صحیح طرح سے پڑھا بھی سکیں، یعنی بڑے اسکالرز وہی تھے۔ تو اس میں 700 کے قریب حفاظ اسی یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہی ایک ہوا کہ یار اب اتنے 700 اسکالر شہید ہوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ امت میں کہیں قرآن مجید کو لوگ پھر پڑھنا نہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے اس لیے یہ کیا کہ انہوں نے پھر قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا، تو اس میں دیکھا کہ کچھ پیپرز اب پرانے ہو گئے تو انہوں نے اس کو صحیح کر لیا تھا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بہت ساری کاپیز بنا کے اور ملکوں میں بھی، مختلف شہروں میں بھیجی ایک ایک میں، تاکہ لوگوں سے قرآن مجید میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، اور سب کو کہا کہ بھی آپ نے جو لکھا پلیز آپ اس کو ڈیلیٹ کر لیں، اور یہ جو حکومت نے پبلش کیا تو سیم وہی رہے۔ تو اب دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کاپیز ہیں وہ آج تک بھی موجود ہیں، اور اب تو ہر طرف پبلش ہو رہا ہے وہ، اس کو آپ اس کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے نے جو ایک پورے پبلش کیا تھا قرآن مجید کو، اس کو لے لیں اور اس کو میچ کر لیں جو آج کل قرآن میں ہے، سیم آپ کو وہی نظر آئے گا۔ اچھا، طلحہ بن خویلد یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اس طرح ایک عمر بن معدی بھی ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن توبہ کر لی، تو اس لیے صحابہ کرام نے ان کو پھر قتل نہیں کیا، یہ قیدی تھے۔ اب جب ایمان لائے تو پھر صحابہ کرام نے جب وہ ایران کے ساتھ جہاد کا سلسلہ ہوا تھا تو پھر یہی طلحہ اور عمر بن معدی یہی دونوں بڑے اچھے جنگجو تھے، تو انہوں نے پھر ایران کے ساتھ جنگ بھی کی تھی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایکشن ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ بھی ایک ایشو تھا کہ ابھی بہت سارے جن کا جو منافق بن گئے تھے اور اپنی ہائبرنیٹ باغی تحریک چھپا کے انہوں نے رکھی اور ایک کیموفلاج کر کے کیا، اور وہ پھر کرتے رہے سلسلہ۔ اب آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی ایکشن، اس کے بعد جب وہ پھر رومن اور پرشین امپائر کو کیا تو پھر اس سب کو فتح کرتے رہے، یہ پورا عراق، ایران، سیریا، فلسطین، ایجپٹ، لیبیا، یہاں تک فتح پہلے عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب کچھ ہو گیا۔ اسی طرح کوفہ، بصرہ، فسطاط، یہ 3 شہر تھے کہ جو اسپیشل کنٹونمنٹ عمر رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے۔ یہ کوفہ بصرہ عراق میں ہے اور فسطاط ایجپٹ میں، جو آج کل قاہرہ بن گیا۔ تو یہ اس لیے انہوں نے بنایا تھا تاکہ ملٹری کی ایک بیس بن جائے۔ اچھا، اب جو پھر قیدی بنے تھے کہ جو مسلمہ کذاب کے تھے لیکن اب توبہ کا انہوں نے کر دیا، تو صحابہ کرام نے ان کو آزاد کر دیا، بڑی اچھی عزت کے ساتھ ان کو دیا اور ان کو جاب بھی دی ملٹری کی اور سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد ایک فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک بڑا کام عمر رضی اللہ عنہ نے کر دیا کہ اتنی ساری زرخیز زمینیں ملی، تو وہاں پہ اب یہی تھا کہ ایگریکلچر بہت اچھی ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم یہی دیا ہے کہ اس کے لیے تمام انسانوں کو اس کا فائدہ ہو، تو اس لیے انہوں نے حکومت کی یہ زمینیں تھی جو پہلے رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی تھی، ان ساروں کو انہوں نے حکومت پہ ہی رکھا، اور یہی اس میں کیا کہ نان مسلمز کو اس میں جاب دی کہ بھی آپ یہ کھیتوں پہ کریں کام، کہ وہی پہلے کر رہے تھے کہ آپ کریں اور آپ کو 50% آپ کو ملے گا،
اور 50% حکومت کو آپ دیں، اور حکومت سے پھر وہ ایک ایک انسان تک اس کا فائدہ پہنچاتے رہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ سے لے کے عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہتیں شروع ہوئی، تو اس میں ختم تو نہیں ہوا، کم ہو گیا، لیکن چلو پھر بھی فائدہ ملتا رہا اس کے ذریعے۔ پھر آپ اراؤنڈ 170 ایئرس کے ساتھ آپ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسکالر، انہوں نے ایک بہت بڑی بک اسی موضوع پہ لکھی، آپ ان کی آپ پڑھ لیں کہ اس طرح سے وہ فائنینشیل مینجمنٹ جاری رہی۔ لیکن اب دوسری طرف وہ جو باغی جو ایک ہائبرنیٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے اب یہ خاص طور پہ ٹارگٹ اپنے آپ کو عراق، ایجپٹ اور یمن کے علاقے میں جہاں جہاں ملٹری بیس میں یہ لوگ آ گئے تھے، تو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا ادھر شروع کیا۔ اب سٹارٹ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ گورنرز کے خلاف شکایتیں کرنی شروع کی تاکہ ایک انتشار پیدا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مثلاً بڑے گورنر سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر، مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ مختلف ٹائم میں کوفہ اور بصرہ کے علاقوں کے گورنر گزرے تھے یہ، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا آتا رہا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ دیکھنا کہ اچھا چلو اگر ان سے مینیج نہیں ہو رہا تو وہ کسی اور کو گورنر چینج کرتے رہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد یہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے اسپیشل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یہ گورنر بنا کے ان کو کوفہ کی طرف بھیجا، کوفہ جو عراق میں، تو یہ اسپیشل انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ ابو موسیٰ آپ کو میں اسی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے بھی دے دیے اور اس میں سے چوزے بھی نکل آئے، اس لیے جو طریقہ آپ کو معلوم ہے اس کی آپ پابندی کر لیجئے گا اور تبدیل مت ہو جائیے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا طریقہ آپ کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ بھی متاثر ہو جائیں انہی پروپیگنڈا کو سمجھ کے۔ تو یہی عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، لیکن پھر انہی باغیوں کے ایک ساتھی نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ بھی ایسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تھے تو نماز کو پہلے وہ لائن کو چیک کر لیتے تھے، یار لائن صحیح ہے، تو لائن کو وہ چیک کر رہے تھے تو یہ بندے نے اندر سے ایک خنجر چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں آئے تو ان کے پیٹ پہ مارا تھا۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ باغی تحریک ایسے چلی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اب عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت، اب وہ پھر بھی 6 سال تک انہوں نے یہ پورا ایریا یعنی پورا ایجپٹ مکمل، کافی حصہ پہلے فتح ہو چکا تھا، اب آگے اس سے پیسہ لیبیا اور سوڈان کا حصہ بھی فتح ہو چکا، اور یہ پورا ایران بھی فتح ہو گیا اس میں، اور ایران سے آگے افغانستان اور تاجکستان کے علاقے تک فتوحات ہو گئی۔ لیکن پھر یہ 4 علاقے تھے، یمن، بصرہ، کوفہ اور جو آج کل قاہرہ ہے، تو یہی فسطاط تھا، یہی کینٹ، اس کے اندر ان کا پروپیگنڈا زیادہ پھیلا، اور پھر ایٹ دا اینڈ ان کی 4 پارٹیاں بن کے ان سب نے آپس میں یہ ایگری کیا کہ چلو بھی ہم یہ کریں کہ خلیفہ کو قتل کریں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کریں کہ تاکہ ہماری حکومت بن جائے۔ اس کے لیے ایک باغی تحریک وہاں سے بن کے مدینہ پر حملہ کرنے آئے۔ اب یہ مختلف قسم کے گروپ تھے، ایک بالکل خوارج گروپ بنے جو کہ انارکسٹ تھے، جو چاہتے تھے کہ حکومت ہو ہی نہ سرے سے، اور وہ مذہبی تکبر کا ان میں ایک خاص آئیڈیا تھا کہ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ ہولیر دین دو، کہ بس صرف ہم زیادہ اعلیٰ ہیں، باقی سب گنہگار ہیں، سارے کافر ہیں، یہ وہ آئیڈیا تھا ان کا۔ اور ٹارگٹ ایک گروپ کا یہ تھا کہ چلو حکومت پہ قبضہ ہو جائے اور فنڈ جو حکومت کا ہے اس پہ قبضہ کر لیں، جو آج کل بھی ہوتا ہے۔
اچھا بہت سارے ایک گروپ تھا کہ جو نان مسلمس تھے، جیوز تھے، مثال کے طور پہ عبداللہ بن سبا ایک بڑا لیڈر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نئے نئے آئیڈیاز ہم مسلمانوں کے اندر یہ پھیلائیں. کچھ مسلمان تھے، مخلص تھے، لیکن نااہل نوجوان تھے، اور وہ اب چاہتے تھے کہ جناب ہمیں گورنر بنایا جائے. خاص طور پہ محمد بن ابو بکر اور محمد بن ابو حذیفہ، یہ دونوں مشہور تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹے تھے اور دوسرا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. یہ دونوں بھی تھے. اب یہ نئے نوجوان تھے کہ عہد رسالت میں یہ بچے تھے، لیکن اب یہ چاہتے تھے کہ جناب، بلکہ بعد میں پیدا ہوئے، اور اب یہ چاہتے تھے کہ حکومت ہمارے پاس آئے. تو وہ بھی اسی لیے باغی پارٹی میں آ گئے. مجرمین کی سزا کے انتقام کے بھی کئی تھے کہ جو ویسے کوئی مذہبی آئیڈیا تو نہیں تھا، لیکن اب یہ مسلمہ کذاب کے زمانے کے اندر جو لوگ بھی بندے مارے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ اب جناب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آ گئے اسی پارٹی میں. جن کو دین سے دشمنی تھی، جس کو زنادقہ اور ملاحدہ کہا جاتا ہے عربی میں، کہ جو دین کے خلاف تھے، تو وہ بھی اسی پارٹی میں آ گئے. اور ایک سادہ لو افراد وہ ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے، وہ بھی آ گئے. پھر مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے اقتدار سے حسد بھی جن لوگوں میں تھا وہ بھی آ گئے. تو اس طرح سے یہ پوری پارٹی چاہتی تھی، یعنی اس کے دیکھیں اب یہ 9 قسم کے مختلف گروپ تھے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے تاکہ حکومت پہ قبضہ ہو جائے ان کا. اس کے لیے بڑا اچھا ابن خلدون نے انالیسس کیا ہے، اور سوشل سائنسز کے سب سے بڑے ماہر، یہ 1406 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی بکس، بلکہ یورپ اور امریکنز ابن خلدون ہی کو سوشل سائنسز کے بانی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بکس آج کل بھی یورپ اور امریکہ میں پڑھائی جاتی ہیں. تو ان کے انالیسس کا میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامل فتح عنایت فرما دی اور اکثر ممالک ملت اسلامیہ کے زیر نگیں آ گئے، اس وقت اہل عرب نے بصرہ، کوفہ، شام اور مصر میں اپنے اور دیگر اقوام میں سرحدی علاقوں میں رہائش اختیار کر لی. اقتدار ان لوگوں کے سپرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شرف سے ممتاز جو صحابہ کرام تھے. تو یہ جناب پیروکار ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ اب اس میں تھے. تو ان میں مہاجرین، انصار، قریش اور اہل حجاز تھے. باقی عرب جو بنو بکر بن وائل، عبد القیس، ربیعہ، اسد، یعنی اس طرح کے مختلف قبیلے تھے، لیکن یہ عزت اور شرف سے ممتاز نہیں تھے اور ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی تھی ابھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی. ان میں کچھ لوگ ہی تھے کہ جو دین کچھ سیکھ چکے تھے، لیکن بہت کم لوگ تھے. چنانچہ روم اور ایران کی جب فتوحات میں ان لوگوں جب بھی ملٹری میں آئے تھے تو ان کو یہ آیا کہ یار یہ ہم لوگ سابقون الاولون صحابہ سے یہ کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ افضل سمجھنے لگے اور اپنے حقوق کو زیادہ خیال کرنے لگے، تاکہ ہم حکومت پہ قبضہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ صحابہ کرام کو نہیں ہونا چاہیے. اب سابقون الاولون کون صحابہ تھے کہ جو بالکل شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے اور اتنے سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی تھی. حکومت تو وہ چلا رہے تھے، لیکن جب یہ جو اگلی جنریشن جو مختلف قبیلوں کی تھی وہ چاہتے تھے کہ بھی ہمارا قبضہ ہو جائے. تو جناب انہوں نے پھر یہی کیا، اسپیشلی آ کے دل ہی دل میں کشیدہ یہ ہونے لگے. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی جب خلافت بنی تھی تو پھر ممالک اسلامیہ کے گورنرز کے خلاف مختلف قسم کی زبان طعن و تشنی دراز، یعنی ایک پروپیگنڈا کرتے رہے، تاکہ یعنی مقصد یہی تھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کا قبضہ کریں. تو پھر اس باغی تحریک نے پھر کیا انہوں نے پھر ایک باقاعدہ پہلے تو خطوط کے ذریعے
प्रोपेगेंडा किया मुख्तलिफ शहरों में। उसके बाद फिर इसके लिए कुछ झूठे इल्जामात लगाए, मसलन गवर्नर पे इस तरह के लगाया कि जनाब देखो जी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स दी हुई हैं, हमें नहीं दे रहे, सरकारी फंड से अपने रिश्तेदारों को दे रहे, हमें नहीं दे रहे। ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा था। फिर गवर्नर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मसलन एक ये मशहूर है कूफा के गवर्नर वलीद बिन अकबा थे, इन पे कहा कि जी ये तो शराब पी रहे, तो इस किस्म का मुकदमा मुकर लिया। फिर कूफा के सईद बिन आस रदियल्लाहु अन्हु, इनके तो बाकायदा एक फसाद भी कर दिया इन्होंने, लेकिन सईद रदियल्लाहु अन्हु ने रोक भी लिया इन्हें। अब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु में उनकी हुकूमत में की थोड़ी कमजोरी हो गई थी कि इनकी एक पूरी उनकी वो सीक्रेट सर्विस ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो सकी थी, इंफॉर्मेशन सही तरह से नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बहरहाल यही किया कि ये जितने फसादी हैं तो इनको सबको उन्होंने दिमश्क में किया और स्पेशल मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को ऑर्डर दिया कि आप गवर्नर थे वहाँ के कि भी आप इनको इस्लाह करें। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत इनको निगोशिएट करके समझाने की कोशिश की और ये अब प्रोपेगेंडा जो कर रहे थे तो ये फसादी जो है उन्होंने बज़ाहिर अपनी तरफ से मान लिया, हाँ जी ठीक है जनाब ठीक है। अब लेकिन जो ज़रा सख्त है कि जैसे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे अब्दुर्रहमान, ये भी गवर्नर एक हमस का एरिया, ये भी सीरिया में, तो उन्होंने तो बड़े इनको सख्ती भी की फसादियों को। अब एक बड़े बागी मालिक अश्तर तो मदीना भी आ गए और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले और बड़ी तौबा भी कर ली सब कुछ, लेकिन ये सिर्फ झूठ प्रोपेगेंडा था। इसके बाद हुकूमत का एक अंडर एस्टिमेट हुकूमत ने किया था कि मसलन कुछ गवर्नर्स भी तब्दील कर लिए, खुद एहतसाबी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कि भी बताओ ये गलती है, अगर है मेरे पास तो मैं ठीक कर लेता हूँ, लेकिन सब साहबा ने बताया कि भी आप में कोई वो ये नहीं, सिर्फ झूठ प्रोपेगेंडा है। गवर्नर से मशवरे लिए तो इसमें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ये था कि भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते कि भाई आप पे ये बिल्कुल एक्शन कर लेंगे, आप प्लीज आप ये छोड़ के आप आ जाएं सीरिया में, दिमश्क में आप रहें, आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नहीं भी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर ज्यादा पसंद है, मैं यहीं पे रहूंगा। अब बागी तहरीक ने फिर एक्शन किया। एक्शन यही था इनका प्लान कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दें और एक नया खलीफा बना लें और ऐसा खलीफा बनाएं कि जो हमारे कंट्रोल में हो। अब गवर्नर्स फिर ये करें कि जो खलीफा अब नया बने तो वो फिर इन्हीं के साथियों को गवर्नर बनाए ताकि हमारा कंट्रोल हो जाए, ताकि इतनी बड़ी जमीन जो उस जमाने के अफगानिस्तान से लेके लिबिया तक ये सारे में हमारी हुकूमत आ जाए। और चौथा मरला फिर ये हो कि इस आलम इस्लाम पे हमारी हुकूमत और पूरी दौलत, पूरा फंड हुकूमत का सब पे कब्जा आ जाए। और इसके बाद फिर चौथा मरला कि इस्लाम के फरोग को बिल्कुल रिवर्स कर दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को बिल्कुल उल्टा दें कि जो अब दोबारा अपनी जाहिलियत पे आ जाए। तो ये प्लान था उनका। अच्छा, उनकी मुख्तलिफ पार्टीज में इख्तलाफ था। कुछ जो बसरा की पार्टी थे वो कहते थे कि तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बना लें कि उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। कूफा के लोग जो हैं वो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना चाह रहे थे कि यार ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, जबकि इजिप्ट वाले वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को के बारे में सोच रहे थे कि इनको खलीफा बना लें तो उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। यानी इख्तलाफ इसमें था। अब एक्शन उन्होंने क्या किया कि मदीना मुनव्वरा पे हमला उस मौके पे किया कि जब हज हो रहा था। तो अब मदीना मुनव्वरा में कोई मिलिट्री नहीं थी और सहाबा किराम की मेजॉरिटी हज के लिए मक्का मुकरमा जा चुकी थी। उस दिन यानी उस साल तलहा, जुबैर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु में थे कि जो
حج پہ نہیں گئے تھے. تو اب یہ جو پارٹی جو انہوں نے پورے مدینہ پہ کنٹرول کر لیا تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان تینوں کو کنٹرول کریں. اچھا پھر ایک انہوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا کہ ایجپٹ کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو ان کو معزول کرنے کا ایک جعلی خط ان کو کیا. ایک یہ طریقہ انہوں نے جعلی خط اس طرح سے بنا کے یعنی مقصد صرف یہی تھا کہ آپس میں انتشار پیدا ہو جائے. اور پھر یہ بھی انہوں نے حرکت کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ایک باقاعدہ آگ بھی لگائی انہوں نے. اور پھر یہ بھی کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر تک ہی محدود ہو گئے کہ اب آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب باغیوں نے یہ بھی کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک کھانے پینے کو بھی روک دیا تھا. اس پہ پھر علی اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا ایکشن کیا. اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھی لوگوں آپ لوگ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں کہ ورنہ ہم نہ اہل ایمان جیسے ہیں نہ ہی کفار جیسی. آپ ان صاحب کو یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کو ان ضروریات بند کیوں کر رہے ہو جبکہ روم اور ایران کے جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ پہ کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا، تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور قتل کیوں کر رہے ہیں آپ نے. اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک پانی لے کے وہ خود لے کے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جا رہی تھی تو انہوں نے تیر مار کے ان کے پورے انہوں نے جس طرح سے پانی لے کے آ رہی تھی اس کو توڑ دیا. اب چند نوجوان ہی تھے تو اب عثمان رضی اللہ عنہ کی سیکیورٹی کرنے کے لیے کون لوگ آئے؟ اس میں حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سیکیورٹی کے طور پہ آئے تھے. اور اس پہ پھر باغیوں نے جھڑپ بھی کی تو اس میں حسن رضی اللہ عنہ زخمی بھی ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے روک لیا. اب اس کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کہتے بیٹو تم پلیز اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تم میری سیکیورٹی نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم زخمی ہو. اب خطوط صحابہ کرام نے بھیجے کیونکہ ملٹری مین عراق اور فلسطین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کو خط بھی لکھے کہ بھی آپ کی ملٹری کو لے آئے مدینہ، لیکن اب وہاں تک ملٹری کو پہنچنے میں 1 مہینہ لگنا تھا. آخری موقع ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیکیورٹی کر رہے تھے تو اسی وقت یہ آخری حملہ ہوا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو. یہ 18 ذوالحج 34 ہجری ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور اس سے کچھ منٹ پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسپیشل حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ بیٹا آپ جاؤ اپنے ابا جی کے گھر جاؤ. تو وہ نکلے تھے اور اسی وقت ہی حملہ ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو ایک پوری امت کے لیے ایک ٹراما کی شکل آ گئی تھی. اور اب 4 صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک نعمان ایک جن پہ سب صحابہ کرام ایگری ہوتے تھے، جس میں علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ چاروں تھے اس وقت. اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کا یہ کیا تھا کہ بھی یہی مین لیڈر ہوتے ہیں. اور اس میں 2 اور بھی تھے، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، لیکن ان دونوں تو شہید ہو چکے تھے. تو یہ 4 تھے. تو سب انہوں نے اب یہ سوچا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی آپ کسی اور کو اپنا امیر بنا لیں، میں آپ کا وزیر بننے کو تیار ہوں. اچھا دوسروں نے بھی یہ کہا کہ نہیں جی آپ بنے خلیفہ ہم ہیں. اینڈ پہ آ کے علی رضی اللہ عنہ مان گئے کہ ٹھیک ہے بھی چلیں. لیکن پھر بیعت جو ہے وہ مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی ایک منفی ایک بالکل خفیہ طریقے سے میں خلیفہ بن گیا. تو اس لیے آپ وہاں پہ تشریف لائے. امت پہ بھی ٹراما جیسی حالت تھی.
صحابہ کرام ابھی حملہ اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ ابھی حج مکہ میں چل رہا تھا اور دیگر علاقوں سے ملٹری ابھی آ نہیں پا رہی تھی، اور مدینہ میں صحابہ کرام میں جتنے تھے انہوں نے باقاعدہ اس لیے ایکشن نہیں لیا کہ چند صحابہ تھے، اور اب یہی بھی تھا کہ خواتین پہ یہ عصمتیں پہ کہیں یہ حملہ نہ ہو جائے، بچے قتل ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے جنگ نہیں کی. تو یہ حالت تھی. تو خلیفہ کے بغیر اب یہ قبیلے کا انتشار کی بھی تھی، تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ابھی، اور یہ جتنے باغی تھے ان میں بھی بڑی تعداد تھی کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، تو وہ بھی مان گئے تھے. لیکن اس کے بعد تو پھر اب مسئلہ بھی حل کرنا تھا، تو ایک تو باغیوں کی ایک مصروفیت بھی انہوں نے کرنی شروع کی تاکہ چلو یہ باغی جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں چلے جائیں تاکہ انتشار بچ جائے. اور باغیوں میں جو لوگ صرف پروپیگنڈا سے ہی متاثر ہوئے تھے تو ان کو اصلاح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور پھر یہ بھی کیا کہ ملٹری اب پوری انتشار ہوئی تھی، اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ ایک آرڈر ہی دیا، اجازت ہی دی ان کے مشورے سے کہ آپ جائیں اور یہ ملٹری کو آپ اکٹھا کریں تاکہ حکومت کا ریٹ بن سکے. اب مدینہ منورہ کی بہت ساری فیملیز وہ شام کی طرف گئیں تاکہ وہ سب سے سیکیور علاقہ تھا. اب باغیوں نے اس وقت جعلی خطوط بنا کے وہ کیے تھے کہ بصرہ میں کوفہ، یمن، مصر، شام کے گورنر یہ سب جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہی انہوں نے ایک جعلی خط بنا دیے کہ بھی یہ ان کو کر دیں، اب وہ ان کی جاب ختم، اب آئیں گے، تاکہ یہ باغی اپنے گورنر بنانا چاہ رہے تھے. اب دوسری طرف جنگ جمل اسی پہ ہوئی تھی، یہ 35 ہجری میں ہوئی. یعنی ہوا کیا تھا کہ اب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پہلے مکہ مکرمہ آئے، اور اب وہاں پہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ وہ حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور عام آدمی ان کو پتہ چلا کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو وہ تو اس کو آنسوؤں کا دن کہتے ہیں کہ اتنا رو رہے تھے. تو اب امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے اب یہ کیا کہ بھی اب یہ پوری حکومت کو صحیح مضبوط کرنے کے لیے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، تو اس کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی میں ساتھ آپ کے چلتی ہوں، تاکہ سیدہ کو یہ امید تھی کہ بھی عراق کے لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ ان کی امت کی والدہ آ گئی ہیں، تو وہ پھر یہ پوری بغاوت سے رک جائے گا سلسلہ. اب سب سے پہلے وہ بصرہ عراق کا جو پہلا شہر تھا اس میں آئے، تو یہاں کی یہ جو باغی پارٹی تھی تو اس کا ایک مین آدمی حکیم بن اب جبلہ عبدی وہ ایک آ کے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے لگے، لیکن یہ مارا گیا اور صحابہ کرام نے ان کو جتنے باغی تھے مارے گئے. یعنی اب ظاہر ہے کہ جو مخلص ملٹری وہ بھی سیکیور ہو گئی تھی. تو اب علی رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا تو بھی ان کو یہ ہو گیا کہ یار یہ نہ ہو کہ بھی اس سے امت کا آپس میں انتشار ہو جائے، تو آپ پھر مدینہ سے نکلے اور کوفہ آئے، اور کوفہ کی ملٹری کو انہوں نے سیکیور کر لیا، اکٹھا کر لیا سب کو، اور پھر اس کے بعد پھر اب آپ بصرہ کی طرف آئے. تو یہاں پہ پھر سیدہ عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے پوری نیگوشیشن کی، انہیں بتایا کہ بھائی دیکھو بھائی اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا قبائلی علاقہ کے لوگ ہیں، تو اب دیکھیں آپ نے اگر 500 لوگ یہ جو بصرہ میں مارے گئے ہیں، ان سے 5000 دشمن پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پوری جاہلیت ابھی تک جاری ہے، تو بھی اس لیے یہ جنگ نہ ہو. تو صحابہ کرام نے بھی مانا، لیکن رات میں پھر یہ ہوا کہ باغیوں نے یہ کیا کہ جو دونوں ایک جو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ والے جو ملٹری تھی اس کے اندر باغی تھے، انہوں نے حملہ کر دیا علی رضی اللہ عنہ کی پارٹی پہ، اور اسی طرح جو باغی علی رضی اللہ عنہ کی ملٹری میں تھے تو انہوں نے بھی ادھر کر دیا، دونوں طرف کیا، اور اس میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہوئے. یہ تھی جنگ جمل. علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ
کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلا ایکشن یہی کیا کہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اونٹ کے اوپر بیٹھی روک رہی تھی جنگ کو، تو اس پہ آپ کو یہی تھا کہ ام المومنین جو ہے ان پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے انہی کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو یہ آرڈر دیا کہ بھی آپ جائیں اپنی بہن کو آپ نکال کے لے آئیں، تو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ جنگ جمل اور پھر اس کو ختم ہو گئی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے دونوں ملٹری کے جو زخمی تھے سب کے علاج انہوں نے شروع کیا، یعنی مقصد یہ تھا کہ بھی یہ بغاوت کو محبت سے ختم کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد اب ذرا یہ امیجن کریں، بصرہ ادھر ہے اور کوفہ ادھر ہے عراق میں، یہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ادھر آئے تھے، لیکن اب جو باغی تھے وہ پھر پروپیگنڈا اپنا کر رہے، اور اب وہ تیاری کے لیے تیار تھے کہ یار چلو جا کے اب ہم ایک رہ گیا ہے کہ جو شام کا علاقہ ہے وہاں پہ ہم جا کے بغاوت ادھر کریں۔ اب مختلف علاقے شام، مدینہ، مکہ کے لوگ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ان کا آنسو ابھی تک جاری تھا۔ باغیوں کا مین لیڈر عبداللہ بن سبا تھا، اور اسی طرح ایک مالک الاشتر تھا، کہ اب وہ یہی کر رہے تھے کہ چلو بھئی ہم یہاں سے ایک ہی اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے چل کے ہم پھر شام فتح کریں۔ حکومت میں اب یہ پروپیگنڈا کا سلسلہ چل رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ محبت سے سب کو نیگوشیٹ کر رہے تھے، ان کو پورا ہر ایک کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن باغی کیا کر رہے تھے اپنے پروپیگنڈے کے لیے جعلی خط بنا کے وہ علی رضی اللہ عنہ کے نام سے وہ کر کے، اور وہ جناب یہ خط دوسری طرف کر رہے تھے تاکہ آپس میں جنگیں صحابہ کرام میں ہو جائیں، تاکہ ان کا معاملہ چل جائے سلسلہ، یعنی مقصد ان کا یہی تھا، اس طرح سے یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ ان کو روک رہے تھے، لیکن اب یہ ملٹری کی ایک بڑی تعداد باغیوں کا حصہ بن چکے تھے، اور وہ جناب اب وہ شام کی طرف جا رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ اس جنگ کو روکنے کے لیے خود تشریف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ اب اس کے لیے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کزن ہیں، اور دونوں میں دوستی بھی تھی، تو انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلسل یہ نیگوسیشن کا سلسلہ کیا۔ اب دیکھیے کہ اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ اپنے ملٹری کے لوگوں کو کہ جن پہ آپ کو امید تھی کہ یار یہ پروپیگنڈا سے صرف متاثر ہیں، ان کو اس طرح سے فرما رہے ہیں، ارشاد ہوا کہ بھی لوگوں اب معاویہ کی گورنر بننے پہ ناپسند نہ ہو، واللہ اگر تم نے انہیں کھو دیا تو تم ضرور دیکھو گے کہ سر شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گرے رہے ہوں گے کہ جیسا کہ حنظل کا پھل اپنے پودے سے گرتا ہے۔ جب دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیکچرز کو شیعہ حضرات کی بک نہج البلاغہ اس کی ایک شرح کے اندر ایک ابن ابل حدید صاحب نے یہ لکھا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے ایکسپلین کیا۔ اچھا سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک خط ملتا ہے ہسٹری میں کہ اس زمانے کے رومن بادشاہ جس کی حکومت اب وہ پورے فلسطین، سیریا سب سے ختم ہو گئی تھی، اب صرف ترکی رہ گیا تھا ان کے ہاتھ میں، تو رومن بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ابھی واللہ اگر تم، تو رومن بادشاہ نے کہا کہ بھی تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہاری حکومت کو اور پھیلا دیں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ واللہ اگر تم نہ رکے اور اے لعین یعنی اے لعنت والے بادشاہ اپنے ملک تم واپس نہ گئے، تو میں اور میرا چچا زاد بھائی علی آپس میں ایسا اتحاد کر لیں گے کہ ہم پھر جو لشکر لے کے تمہاری طرف آئیں گے تو تمہارا قسطنطنیہ یعنی جو استنبول ہے اس کو بالکل کوئلہ بنا دیں گے تمہیں، اور حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ خط پڑھ کر
जो कैसर रोम वो था, वो खुद वो डर गया कि यार, यानी वो असल में वरना चाह रहा था कि मुआविया रजी अल्लाह तआला उनके साथ मिल जाए तो चलो वो फिर अली रजी अल्लाह तआला से जंग ऐसी हो जाए, उस जमाने में ये चल रहा था। तो अली रजी अल्लाह तआला ने, अच्छा वो हुआ ये कि दोनों हुकूमतों यानी एक तरफ मुआविया रजी अल्लाह तआला की मिलिट्री थी, इसी तरह अली रजी अल्लाह तआला की थी, तो दोनों की तरफ के जो बागी थे उन्होंने आपस में जंगें शुरू कर दी। तो अली रजी अल्लाह तआला ने अपनी तरफ भी रोक लिया और इसी तरह मुआविया रजी अल्लाह तआला ने अपनी तरफ रोका और बीच में एक तहकीम का मुआहदा कर लिया कि भी चल यूं करें कि हम दोनों अपनी अपनी तरफ से एक जज बनाए और वो जज फैसला कर ले, और वो जज बने अबू मूसा अशरी और अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु। ये दोनों बहुत अच्छे सियासतदान थे। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु वो अली रजी अल्लाह अन्हु के तरफ से जज आए और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु आए, और जज के तौर पे उन्होंने फैसला ये किया कि भी दोनों अपने अपने इलाके की हुकूमत को चलाएं और उसके बाद अपना अपने इलाके के इंतशार को ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद इत्तेहाद हो जाएगा। तो प्लानिंग उनकी ये थी। इसको कहते हैं तहकीम। कि अली रजी अल्लाह तआला की हुकूमत यहाँ तक रहे कि जो आप कहें कि इसी वक्त पूरा ये अरब इलाका और पूरा ये ईरान तुर्कमानिस्तान तक का इलाके तक है, जबकि मुआविया रजी अल्लाह तआला की हुकूमत फिर इसी तरह से सीरिया, फलस्तीन, इजिप्ट, लीबिया वहाँ उनकी रहे। अब उल्टा मामला हो गया उसका, यानी जो बिल्कुल शिद्दत पसंद थे वो उन्होंने किया कि अली रजी अल्लाह तआला की हुकूमत को छोड़ दिया। तभी वो खवारिज कराते हैं कि निकल आए और वो यहाँ तक के शहरों से बाहर हो गए कि उन्होंने तहकीम को कुफर करार दिया। लेकिन बहुत सारे थे कि जो अली रजी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते थे, तो वो शियान अली के लिहाज से मशहूर हुए कि उन्होंने तहकीम को एक्सेप्ट कर लिया था। खवारिज ने तो ये किया कि कुफर का फतवा अली रजी अल्लाह तआला पे कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो अल्लाह ने फैसला करना था, ये तो जी तुमने जज पे डाल दिया हुकूमत को, तो ये तो जनाब हुकूमत ही खत्म हो जानी चाहिए। तो वो उनका अक्सर इस तरह से प्रोपेगेंडा करने लगे, ला हुक्म इल्लल्लाह, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का होता है, ये इंसान की इजाजत नहीं है कि हुकूमत कर सके। अली रजी अल्लाह तआला ने इनकी काविश करते रहे कि अली रजी अल्लाह तआला आपके साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जो कि बड़े माहिर थे और कि भी इनको निगोशिएट करते रहे, लेकिन ये लोग निगोशिएट नहीं हुए। और फिर इन्होंने एंड पे आके ये भी किया कि आम आदमी को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। एक तरह के कहें कि बिल्कुल अंदर से ही बगावत शुरू की। अच्छा, दूसरी तरफ ये हुआ कि इजिप्ट में बगावत उधर शुरू हो गई। इसके लिए मुआविया रजी अल्लाह तआला ने एक्शन किया और अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला ने एक पूरा एक्शन किया और फिर इजिप्ट, चलो वहां सुकून आ गया। अब एक जंग हुई जिसको जंगे नहरवान कहते हैं 39 हिजरी में, यानी अली रजी अल्लाह तआला ने फिर ये किया कि खवारिज पे जाके फाइनल एक्शन किया और इनके खवारिज की बड़ी लोग जो है मारे गए। अब जो बच गए थे वो उन्होंने ये किया था कि शहर से निकल के और जंगल के अंदर रह के और पहाड़ों के अंदर रह के गारों के अंदर छुपे हुए थे, वो निकल गए। इन्होंने एक डिसीजन लिया, इसको कहते हैं खुदकुश हमला। ये पहली दफा मुसलमानों क्या हुआ जो 40 हिजरी यानी 660 सी का था, कि जिसके 3 इनके मेन आदमियों ने ये किया। एक इब्ने मलजम, बरक बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तैमी, तीनों ने ये डिसीजन लिया कि हम रात में आके अली, मुआविया और अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु कि ये तीनों हुकूमतों को सही तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, इन तीनों को एक ही रात में कत्ल कर लो। तो इब्ने मलजम ने टारगेट किया था अली रदियल्लाहु अन्हु को और वो कामयाब हुआ। यानी किया क्या कि सुबह के टाइम अली रदियल्लाहु अन्हु
گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے، اور آپ یہ تھا کہ بھی آپ وہ فجر کے ٹائم وہ جہاں سے بھی گزرتے ہوئے جس گلی سے بھی جا رہے ہوتے اعلان کر دیتے تھے کہ بھائی فجر کی نماز کا ہو گیا ٹائم، تاکہ لوگ اگر سو بھی رہے ہیں تو اٹھ کے آ جائیں مسجد میں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے جا رہے تھے تو ابن ملجم نے یہ کیا کہ بیچ میں اچانک نکل کے آپ پہ ایک خنجر، ایک تلوار آپ کے سر پر وہ مار دی۔ برق بن عبداللہ کا ٹارگٹ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور وہ سیریا میں ان کی حکومت وہاں پہ تھی، لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہ بھی اسی طرح ہی حملہ کیا فجر کے ٹائم، لیکن انہوں نے دیکھ لیا اور قابو کر لیا اس کو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایجپٹ کی حکومت میں چلا رہے تھے، تو یہ عمر بن بکر تیمی آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیمار تھے، تو اس لیے وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ پائے تھے۔ تو اس لیے رسپانسبلٹی انہوں نے یہی کی تھی کہ بھی گورنمنٹ کی جو رسپانسبل دوسرے آدمی تھے ان کو، یا کہ آپ فجر کی نماز کریں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہی ہوا کہ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جگہ ان کے جو دوسرے نمائندے تھے تو وہ شہید ہو گئے۔ تو خیر باقی لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، تو یہ تینوں جو خودکش حملہ والے تھے یہ تینوں پکڑے گئے اور معاملہ ہوا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے شہید ہوئے، اور لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ منٹ کی رکھی ہوئی تھی زندگی، تو انہوں نے اسپیشل یہی کیا، آپ نے اسپیشل اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان کو فرمایا کہ بیٹوں میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کرے، جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں سے شفقت کرنا، پریشان کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا، اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت گھبرانا۔ اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے آخری منٹ میں جو ارشاد آخر میں فرمائے کتنے پیارے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حسن بیٹا میں تمہیں اور اپنے تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے، اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ صرف اسلام ہی کی حالت کرتے رہنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے، اپنے رشتہ داروں اور معاویہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا، اس سے اللہ آپ پر حساب نرم فرمائے گا۔ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر یہ نوبت نہ آنے دینا کہ اپنے زبان سے تم سے مانگے، اور نہ ہی تمہارے موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی ڈرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہی ہے، آپ کے موجودہ ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ ہو، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، پشت دکھانے رشتوں کو توڑنے اور تفرقہ سے بچتے رہنا، نیکی کے تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل خاندان کی حفاظت کرنا جیسے اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کو اب یہی ایک امید لگ گئی تھی کہ ان کی اب شہادت کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جائیں گے، اور پریکٹیکلی یہی ہوا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس آپ علم نہیں تھا مجھے کہ بھی آپ آج کتنے لوگ علم و فضل اور دین کی سمجھ سے محروم ہو گئے، کہ علی رضی اللہ عنہ پورے عراق کو صحیح طرح سے سنبھال رہے تھے، تو یہ اب پورا علم
وہاں سے نکل گیا. لیکن ہوا یہی کہ حسن رضی اللہ عنہ کو عراقی لوگوں نے خلیفہ بنا لیا تھا. تو پہلا فیصلہ یہی کیا کہ ابھی آپ لوگ میری بات کو سنیں اور میری اطاعت کریں گے. میں جس سے صلح کروں گا آپ اس سے صلح کریں گے، اور میں جس سے جنگ کروں گا آپ اس سے جنگ کریں گے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے یہی سب لوگوں سے سائن کرایا، بیعت اس پہ کرائی سب لوگوں سے. پھر آپ پہ اب یہ جو یعنی جو حکومت کے خلاف جو باغی تھے انہوں نے حملہ بھی کیا، ایک برچھی حملہ حسن رضی اللہ عنہ پہ کیا، لیکن زخم تو ہوا لیکن حسن رضی اللہ عنہ اس میں بچ گئے تھے. اب حسن رضی اللہ عنہ نے پورا معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاہدہ کیا، یہ پہلے نیگوشیٹ کی، یعنی اس کے لیے 6 مہینے کے لیے آپ کی حکومت چلی تھی. اور حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورا اس میں کیا تھا کہ ابھی میں آپ زیادہ اچھا کنٹرول کر لیں گے کہ میرے ابا جی نے یہی بتایا تھا، تو اس لیے آپ کو حکومت دیتا ہوں. تو اس کے لیے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کہ ایک خط جو ہے بالکل بلیک پیپرز میں سائن کر کے کہا کہ حسن بیٹا اب جو چاہے اس میں جو شرط بھی آپ چاہے اس میں لکھ لیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں عراق کو. اب یہ ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی ان سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتحاد کروائے گا. تو یہ حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جیسا بالکل بلیک پیپر پہ کیا تھا کہ حسن بیٹا آپ جو چاہے شرط جو آپ چاہے آپ لکھ لیں، میں اس پہ کرتا ہوں. اور حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دے دی. تو اس طرح سے انہوں نے پورے عراق کو کنٹرول کر لیا. اور یہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر حکومت میں یہ کیا معاملہ سلسلہ کہ ہر سال 40 لاکھ یا 4 ملین درہم وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے رہے. اچھا وہ ظاہر ہے کہ حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی رقم کو کرنا کیا تھا، یعنی مقصد یہی تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ پورے عراق کے اندر یہ پورا فساد جو ہے اس کو وہ روک سکتے ہیں. تو وہ کرتے رہے، یعنی خاص طور پہ جو بھی لوگ کہ جو محض پروپیگنڈا سے متاثر ہے تو وہ ان کو ٹھیک کرتے رہے. تو وہ اس کے لیے اب یہ پورا فنڈ وہ تھا کہ جو عام آدمی کو دینے تھے، لیکن وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے کہ وہ ان کو دیتے بھی جائے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھاتے بھی جائے. ایک بڑا واقعہ 55 ہجری میں ہوا کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورا ایک لشکر بھیجا تھا کہ جو رومن امپائر کی حکومت اب وہ قسطنطنیہ جو کہ آج کل استنبول ہے ترکی کا، وہاں پہ حکومت تھی، اس کے لیے ایک ایکشن کرنے کے لیے کیا تھا. اس کے لیے کون لوگ تھے؟ اس میں حسین رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ تینوں گئے تھے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں پہ جب وہ پہنچے تھے استنبول میں تو سردی میں وہ بہت بیمار ہوئے، تو انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ بیٹا اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے تک آ کے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو ان کے گھر پہ رہتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یزید بیٹا تم جو ہے نا، میں اگر یہاں پہ فوت ہوں تو مجھے تم دفن کرنا دشمن کی حکومت میں کی زمین ہے نا وہاں پہ دفن کرنا. تو ان کا انتقال ہوا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پھر یزید نے وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی. حسین رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور انہوں نے پھر دفن جا کے این رومن امپائر کی زمین میں دفن کیا. تو آج کل یہ استنبول کے اندر یہ حصہ. اب باغی تحریک کا خاتمہ تو ہوا لیکن وہ آہستہ آہستہ
اپنا پروپیگنڈا کو بہرحال آہستہ آہستہ وہ جاری کرتے رہے، جو بھی ان کے یہاں یہ تھے سلسلہ وہ جاری رہا سلسلہ. اور لیکن اب پوری امت اب اتحاد ہو چکا تھا. سعد بن ابی وقاص، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، حبیب بن مسلمہ زہری، صہیب بن سنان، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ تابعین، سب کے سب اس پورا اتحاد ہو گیا اور صحیح طرح چل رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو سابقون الاولین کے ہیں تو وہ ارشاد کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک بغاوت نہیں کروں گا جب تک تم لوگ مجھے ایسی تلوار نہ دو جس کے ہاں 2 آنکھیں اور زبان ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ فلاں کافر ہے تو میں اس سے لڑوں، اور یہ کہے کہ فلاں مومن ہے تو اس سے نہ لڑوں. اب یہ باغیوں نے پروپیگنڈا کرتے کرتے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی آفر دی تھی کہ جناب آپ کو حکومت ہم کر دیتے ہیں، آپ یہ بغاوت کر لیں. تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا تھا کہ بھئی پھر ایسی تلوار دو جس کی 2 آنکھیں ہوں، پتہ چلے کون اہل ایمان ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو میں جنگ کروں اس میں. اب یہ 20 سال سکون سے گزرے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر دوبارہ بغاوت شروع ہوئی تھی 61 ہجری میں. اور اسی سانحہ کربلا کے لیے بہت سارے پروپیگنڈا جو آج تک جاری ہے، جو بہت ساری جعلی روایات میں آج تک موجود ہے. تبھی جا کے امت مسلمہ کے فرقے بن گئے جو آج تک موجود ہیں. یہ نشانیہ کربلا ہوا کیا تھا؟ صرف یہ معاملہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں عراق کے لوگ، اور وہاں پہ ایک پورا انتشار بن گیا، تو اس کو میں ٹھیک کرنے آؤں، اس لیے آپ آئے تھے. ورنہ آپ کا یزید سے کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں تھا کہ یزید اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے رہے تھے اس قسطنطنیہ کی مہم میں، پہلے اکٹھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے اور دور کے قدر نہیں تھے. تو حسین رضی اللہ عنہ جب پہنچے تھے عراق میں تو اس موقع پہ اب باغی ملے تو ان کو حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط بھی دکھایا، بھائی تم لوگوں کے کھاتا ہی ہے، تو تم نے یہ کہا تھا تو یہ بغاوت نہ کرو. تو تب جا کے انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ان کے اب تب خیر حکومت کسی حد تک جو قابو کسی حد تک ہوا، تو ان کو لے جا کے ان کی پوری فیملی کو انہوں نے اس لیے یزید کے اپنے گھر پہ پہنچایا، تو وہ بھی بہت روئے تھے کہ یہ معاملہ. تب آپ اگر چاہیں تو پروپیگنڈا کی بہت ساری جعلی روایات بہت ساری بکس میں مل سکتے ہیں، تب اس میتھڈ کے ذریعے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے حدیث کے ذریعے محدثین نے یہ کام کیا. میرے ایک لیکچرز آپ ان لنکس میں سن سکتے ہیں، اور اس کے لیے پوری بکس بھی اس لنک پہ موجود ہیں، تو آپ جناب اس لنک سے پڑھ سکتے ہیں. آپ خود آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کیا جعلی ہے اور کیا اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے اور کون سی ایک ریلائبل میتھڈ ہے. تو جناب یہ ایک سچویشن تھی. تو خیر جناب یہ مسلمہ کذاب کے قتل کے بعد کیا کیا معاملہ ہوا اور سانحہ کربلا تک آیا معاملہ، یہ سلسلہ اس سے تھا. تو یہی ڈسکشن میری یونس بھائی سے چل رہی تھی. تو پھر میں نے یونس بھائی سے ریکویسٹ کی، بھائی ٹھیک ہے بھائی، اب ہم نے پورا کیے مسلمہ کذاب کی ایریا کو دیکھ لیا، ہسٹری پہ ہماری بات چلی، تو چلے اب مجھے ایئرپورٹ پہ پلیز اتار دیں، کیونکہ اب میری فلائٹ اب جدہ کے لیے واپس تھی. تو وہ پھر لے گئے، اور جناب یہ سفر نامہ ختم ہوا جس میں ہسٹری کی پوری بات چل رہی تھی. ابھی آپ کے ہسٹری میں بہت سے کوسچنز آپ کے ذہن میں ہوں گے، بلا تکلف آپ ای میل کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.